آج ہے ہمارے پاس پارہ نمبر 18 اور سورت ہے جی سورہ مومنون. کہہ لیں کہ بہت خوبصورت سورت ہے، اور اس میں آپ یہ کہہ لیں کہ مومنوں کی صفات کے بارے میں جو ہے اس کا ذکر پاتے ہیں. اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کسی نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ کیسے تھے، تو انہوں نے کہا کہ سورہ المومنون کی پہلی 10 آیات جو ہے وہ پڑھ لو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مزاج تھا اور جو ان کی روٹین تھی وہ ایگزیکٹ ایسے ہی ہے جیسے سورہ مومنون کی پہلی جو ہے پہلی 10 آیات پہلی 10 آیات ہے. ٹھیک ہے، سٹارٹ کرتے ہیں جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون. مومن یقیناً فلاح پا گئے، وہ جو اپنی نماز میں عاجزی کرنے والے ہیں. اب سب سے پہلے آیت نمبر 1 میں یہ کہا گیا کہ جو مومنین ہوں گے وہ فلاح پا جائیں گے، یعنی کہ وہ کامیابی پا جائیں گے. اور آیت نمبر 2 سے سٹارٹ ہوتی ہیں پراپر صفات. پہلی کون سی ہے؟ وہ جو اپنی نماز میں عاجزی کرنے والے ہوں. دیکھیں، نماز میں عاجزی کرنا، خشوع کرنا، یہ نماز کا فرض رکن ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بس نماز کا کوئی بالکل کوئی سنت یا کوئی نفلی سا رکن ہے. نہیں، نماز میں اپنا دھیان ادھر ادھر نہ جانے دینا، اور نماز کے اندر ہی آپ نے فوکس رکھنا ہے کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں. اس کی کہہ لیں کہ بیسٹ اگزامپل یہ ہے کہ آپ نئی نئی صورتیں پڑھا کریں. رکوع کی تسبیح جو ہے وہ ڈیفرنٹ یا مختلف قسم کی جو ہے وہ تسبیحات یاد کریں رکوع کی. اس کے بعد کہہ لیں کہ سجدے کی، ٹھیک ہے، قعدہ میں کیا کیا نئی دعائیں جو ہے وہ پڑھی جا سکتی ہیں. تو اپنے آپ کو جو ہے انوالو پھر ہم رکھیں گے نماز کے اندر. تو نماز میں مومنین کیا کرتے ہیں؟ عاجزی اختیار کرنے والے ہیں. اور وہ جو لغو باتوں سے منہ موڑتے ہیں، یعنی کہ بیہودہ باتوں سے، اور ایسی بات جس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، نہ دینی طور پہ نہ دنیاوی طور پہ، اس سے اعراض کیا جائے. کیونکہ نہ تو لغو بات کا، فضول بات کا ثواب ملتا ہے، نہ اس کا گناہ ملتا ہے. آج شیطان نے ہمیں لغو کے اندر لگا دیا، یعنی کہ مباح کے اندر لگا دیا ہے. کیونکہ اگر ہم کسی بھی ٹاپک پر ڈسکشن کرتے ہیں دو لوگ بیٹھ کے، نہ اس کا ہمیں آخرت میں فائدہ ہے، نہ اس کا ہمیں دنیا میں فائدہ ہے. ٹھیک ہے، تو ایسی چیزوں کو اپنی زندگی سے نکالنا، ایسی عادات کو. اور وہ جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، یعنی کہ زنا یا بے حیائی سے وہ اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں، سوائے اپنی بیویوں یا ان کنیزوں کے جن کے مالک ان کے دائیں ہاتھ ہے، تو بلا شبہ ان کی بابت ان پر کوئی ملامت نہیں. پھر جو شخص ان کے علاوہ رستہ تلاش کرے تو ایسے ہی لوگ حد سے گزرنے والے ہیں. اور وہ جو اپنی امانت اور اپنے عہد کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور وہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. یعنی کہ یہاں پہ آپ دیکھیں نماز کا دوبارہ ذکر آیا ہے. ایک دفعہ نماز میں عاجزی کی بات ہے اور ایک دفعہ نمازوں کی حفاظت کی بات ہے. اپنی مکمل نمازیں جو ادا کرتے ہیں یہی لوگ وارث ہیں. یعنی کہ یہ جو 7 صفات اپنانے والے لوگ ہیں، یہ انعامات جو ہیں، جو وارث بنیں گے، جنت کے وارث بنیں گے، یہ وہی لوگ ہوں گے جو مومن ہوں گے، اور مومن ہی فلاح پائیں گے. آیت نمبر 11، جو فردوس کے وارث ہوں گے وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، یعنی کہ جنت فردوس کی بات آئی ہے. اور بلا شبہ ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے پیدا کیا ہے، اور ہم نے اسے ایک محفوظ قرار گاہ یعنی کہ رحم مادر میں نطفہ بنا کر رکھا. پھر ہم نے نطفے کو خشکی کی، خون کی پھٹکی بنایا. پھر ہم نے پھٹکی کو لوتھڑے میں ڈھالا، اور پھر ہم نے لوتھڑے سے ہڈیاں بنائی. پھر ہم نے ہڈیوں پر گوشت چڑھا دیا. پھر ہم نے اسے ایک اور ہی صورت ہی میں بنا دیا. چنانچہ بڑا بابرکت ہے اللہ جو سب سے عمدہ بنانے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا جو پورا پروسیجر ہے یہاں پہ بتایا ہے کہ ہم نے کس طریقے سے تمہیں مٹی سے بنایا. پھر تمہیں تمہاری ماں کے جو رحم مادر تھا اس میں ایک نطفے کی طرح رکھ دیا. پھر اس نطفے کو ہم نے خون کی جو ہے وہ پھٹکی بنایا. پھر پھٹکی سے وہ لوتھڑا بنا.
جب آپ ریپروڈکشن کا جو ہے پروسیجر سائنس میں پڑھتے ہیں تو آپ کو پھر پتہ چلتا ہے نا کہ پہلے 2 جو تھے سیلز تھے، پھر 2 سے 4 سیلز ہو کے پھر اس طریقے سے وہ کہہ لیں آہستہ آہستہ ایک اوول شیپ اختیار کرتا ہے، اوول شیپ سے وہ پھر ایک کہہ لیں کہ ایک ایمبریو کی شیپ میں جو ہے وہ شفٹ ہوتا ہے. تو یہاں پر وہی سائنس ہے جو بتائی جا رہی ہے. یہ جو سائنس اور کیمسٹری فزکس کی کتابیں یہ کیا ایسے بن گئی ہیں؟ یہ ریسرچ کرنے کے بعد، اور اگر آپ قرآن پڑھ لیتے ہیں تو پھر آپ کو سائنس فزکس کیمسٹری بہت اچھے سمجھ آئے گی، کیونکہ وہی چیزیں آپ کو وہاں ملیں گی. انسان کی پیدائش کے بارے میں، انسان کے آرگنز کے بارے میں، ریپٹائلز کے بارے میں، ورٹیبریٹس انورٹیبریٹس کے بارے میں آپ پڑھتے ہیں. کیمسٹری میں آپ کیمیکلز کے بارے میں پڑھتے ہیں. اب آپ دیکھیے اگر آپ نے قرآن میں لوہے کی ذروں کے بارے میں پڑھا ہے، یا جو ذوالقرنین نے کہنے کہ لوہا اور تانبا پگھلا کے ایک دیوار تیار کی تھی، تو آپ کیمسٹری پڑھ رہے تھے نا. اور اس طرح جب ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو بنایا، پھر اللہ نے آسمان کو بنایا، آسمان پہ پھر ایک بھاری ہوا چلی، پھر اس بھاری ہوا کے ذریعے جو ہے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے مینا برسایا، پھر ہم کہہ لیں کہ واٹر سائیکل پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہم فزکس پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ جو چیزیں ہیں آپ جب قرآن پڑھتے ہیں تو پھر دنیاوی تعلیم کو کنیکٹ کر سکتے ہیں دینی تعلیم کے ساتھ. تو یہاں پر پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہم نے لوتھڑے سے ہڈیاں بنائی، پھر ہم نے ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھایا، پھر تم ایک صورت عطا فرمائی، چہرہ عطا فرمایا جس کی ہم قدر ہی نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں ہمارا تو چہرہ کتنا برا ہے، فلاں کتنی خوبصورت ہے، میرا تو چہرہ خوبصورت نہیں. اللہ کی نگاہ سے دیکھے نا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں تمہارے چہرے اور تمہارے جو ہے میں تمہارے عمل اور تمہارے جو دل دیکھتا ہوں، میں تمہارے چہرے اور تمہارا علم وغیرہ کی چیزیں نہیں دیکھتا. ٹھیک ہے، ہم ان دونوں چیزوں کے پیچھے لگے رہتے ہیں، چہرے کے پیچھے اور جب اپنے علم کے پیچھے. اللہ تعالیٰ عمل دیکھیں گے اور اللہ تعالیٰ دل دیکھیں گے، ان دونوں کو صاف کرنا ہے. ٹھیک ہے جی، نیکسٹ آ جائیے. پھر بے شک تم اس کے بعد ضرور مرنے والے ہو، پھر یقیناً تم یوم آخرت دوبارہ اٹھائے جاؤ گے. اب پھر کیا بتایا گیا؟ تم مرو گے یعنی کہ قبروں میں جاؤ گے، اور روز قیامت قبروں سے تمہیں نکالا جائے گا. اور بلا شبہ ہم نے تمہارے اوپر 7 آسمان تہ بتہ پیدا کیے، اور ہم اپنی مخلوق سے غافل نہیں. تمہیں یہ لگتا ہے کہ جو 7 آسمان تہ بتہ پیدا کیے اس میں جتنی بھی مخلوق ہے، کیا ہم اس سے غافل ہیں؟ نہیں، ہم اس سے غافل نہیں ہیں. آیت نمبر 18. اور ہم نے آسمان سے ایک خاص اندازے سے پانی نازل کیا، پھر ہم نے اسے زمین میں ٹھہرایا، اور بلا شبہ ہم اس سے لے جانے پر بھی یقیناً قادر ہیں. زمین میں ٹھہرایا یعنی کہ پھر اسے ندی، نالے، دریا، سمندر بنتے چلے گئے. اور پھر ہم نے اس پانی کے ذریعے سے تمہارے لیے کھجوروں اور انگوروں کے باغات اگائے، ان میں تمہارے لیے بہت سے لذیذ پھل ہیں، اور ان میں سے بعض کو تم کھاتے ہو. اور وہ درخت زیتون جو طور سینا میں پیدا ہوتا ہے، وہ کھانے والوں کے لیے تیل اور سالن لیے اگتا ہے. اب زیتون کے فائدے بتائے جا رہے ہیں. آپ اس کو ایز اے کوکنگ آئل بھی یوز کر سکتے ہیں، آپ اس کو ایز اے سالن بھی یوز کر سکتے ہیں، یعنی کہ وداؤٹ کوک کیے ہوئے آپ ڈائریکٹ بھی زیتون کھا سکتے ہیں ایز اے سالن. ٹھیک ہے، یہ باتیں بتائی گئی ہیں. اور بلا شبہ تمہارے لیے جو پایوں میں ضرور سامان عبرت ہے، ہم تمہیں اس میں سے پلاتے ہیں، یعنی کہ جو ان کے پیٹوں میں یعنی کہ دودھ ہے، اور تمہارے لیے ان میں کثیر منافع ہیں، اور ان میں سے بعض کو تم کھاتے ہو، یعنی کہ بعض حلال ہیں اور بعض حلال نہیں ہیں. اور ان چوپایوں پر اور کشتیوں پر بھی تم سوار بھی کیے جاتے ہو. اور بلا شبہ ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا. اب آیت نمبر 22 تک اللہ تعالیٰ نے کتنے انعامات گنوائے ہیں؟ جیسے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو انعامات گنوائے تھے. ہم نے تمہیں من و سلوا دیا، ہم نے تمہیں میدان تینا میں رکھا، پھر ہم نے 12 چشمے جو تھے وہاں سے پھوٹے. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے وہاں پہ تمہارے اوپر بادلوں کا گھر بار تو تھے نہیں، بادلوں کا سایہ کیا. ٹھیک ہے، تو رات جیسی دی. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا شہر میں داخل ہو جاؤ. انہوں نے کہا ہم نے من و سلوا نہیں کھانا، ہمیں ککڑی، ہمیں گندم، ہمیں کہہ لیں کہ جو بھی 2-3 چیزیں انہوں نے مانگی تھی، مسور مانگے تھے. ٹھیک ہے، ہمیں وہ چاہیے. اللہ نے ایک ایک انعام کیا، اور پھر اس کے بعد ان کی بدعمالیاں جو تھی وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کھول کے بیان کر دی. یہاں پر بھی طرز بیاں ایسا ہی ہونے جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک ایک انعام بیان کیا ہے جو اللہ تعالیٰ ہم پہ کر رہے ہیں. اب تک بھی یہ انعامات ہو رہے ہیں نا، اس امت تک یہ انعامات چینج تو نہیں ہوئے. یہ سب چیزیں ہم کھجورے، انگور، دودھ پیتے ہیں مویشیوں کی کھال سے، اپنے سویٹر، اپنی وہ سب چیزیں جو ہے یعنی کہ ضرورتیں جو سامانے کہہ لیں کہ سردی سے بچنے کا جو سامان ہوتا ہے وہ تیار کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اپنے گھر وغیرہ تیار کر رہے ہوتے ہیں درخت کی جو لکڑی ہے اس سے. ٹھیک ہے، اب یہاں سے آیت نمبر 23 سے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ پھر نوح کی قوم کی طرف اللہ تعالیٰ نے قوم نوح کی طرف نوح کو بھیجا. اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارے لیے کوئی معبود نہیں. تو کیا تم نہیں ڈرتے؟ یعنی کہ تم نے کرنی تو اللہ کی عبادت ہے.
اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے جو تمہیں یہ سب کچھ دے۔ چنانچہ اس قوم کے سردار جنہوں نے کفر کیا کہنے لگے یہ تو تم جیسا ہی بشر ہے، وہ چاہتا ہے کہ تم پر فضیلت پائے، اور اگر اللہ چاہتا تو آسمان سے فرشتے ضرور نازل کرتا۔ ہم نے اپنے پہلے باپ دادا میں یہ توحید نہیں سنی، یہ ایک آدمی ہی تو ہے جسے جنون لاحق ہے، لہٰذا تم ایک وقت تک ان کی بابت انتظار کرو۔ نوح نے کہا اے میرے رب میری مدد کر کہ انہوں نے مجھے جھٹلایا۔ چنانچہ ہم نے اس کی طرف وحی کی کہ ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری وحی کے مطابق کشتی بنا، پھر جب ہمارا حکم آ جائے اور تندور ابل پڑے تو اس میں سے ہر قسم کے جوڑے، 2 نر اور مادہ، اور اپنے اہل و عیال سوار کر لے، سوائے اس کے جس کے متعلق ان میں سے ہمارا قول پہلے ہی آ چکا، اور تم مجھ سے ظالموں کے بارے میں بات نہ کرنا، بلا شبہ وہ غرق کر دیے جائیں گے۔ یعنی کہ جو 70 سے زائد لوگ ایمان لے کر آئے تھے بس وہ کشتی میں سوار ہوں گے، اور جو بھی نر مادہ جانوروں یا پرندوں میں سے ایک ایک جوڑا جو ہے وہ آپ نے رکھ لینا ہے کشتی میں، اور جو کافر ہے جو ایمان نہیں لائے وہ کشتی میں سوار نہیں ہوں گے، ان کے بارے میں سوال نہیں کرا۔ نوح علیہ السلام کا واقعہ ہم پیچھے ڈیٹیل میں پڑھ کے آئے ہیں۔ پھر جب تو اور تیرے ساتھی اطمینان سے کشتی پر سوار ہو چکے تو کہے تمام حمد اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ہمیں ظالم قوت سے نجات دی۔ یعنی کہ کشتی پر سوار ہونے کے بعد بھی اللہ کی حمد و ثنا ہی کرنی ہے، اور کہے اے میرے رب تو مجھے بابرکت اتارنا، اور تو سب سے بہتر اتارنے والا ہے۔ دعا یاد کیجئے، سفر کی دعا ہے یہ بھی، ربی انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ ٹھیک ہے، ایک یہ دعا ہے، اس کو بھی دعا یاد کر لیں، یہ بھی سفر کی دعا ہے، کیونکہ نوح علیہ السلام سفر پہ جانے لگے تھے، اور کتنا کہہ لیں کہ وہ خوفناک سفر تھا کہ کس طریقے سے کشتی جو ہے وہ پہاڑوں سے ہوتی جو ہے وہ ایک کہہ لیں کہ پرسکون ماحول پہ جا کے رک جاتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ بھی دعا جو ہے وہ اپنی فہرست میں شامل کر لیں سفر کی۔ بے شک اس واقعے میں بھی نشانیاں ہیں، اور بلا شبہ ہم ہی امتحان لینے والے ہیں۔ پھر ہم نے ان کے بعد ایک دوسری امت پیدا کی، چنانچہ ہم نے انہی میں سے ایک رسول بھیجا کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارے لیے کوئی معبود نہیں، پھر کیا تم ڈرتے نہیں؟ اور اس قوم کے سرداروں نے کہا جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آخرت کی ملاقات جٹائی، اور ہم نے انہیں دنیاوی زندگی میں خوشحالی دی تھی کہ یہ تم جیسا ایک بشر ہی تو ہے، وہ اس میں سے کھاتا ہے جس میں سے تم کھاتے ہو، اور وہ اس میں سے پیتا ہے جو تم پیتے ہو، اور اگر تم نے اپنے ہی جیسے بشر کی اطاعت کی تو بلا شبہ تم اس وقت خسارہ پانے والوں میں سے ہوگے۔ کیا وہ تمہیں وعدہ دیتا ہے کہ بے شک جب تم مر گئے اور مٹی اور ہڈیاں ہو گئے تو بلا شبہ تم زندہ نکالے جاؤ گے؟ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ اگر تم مر گئے اور کہہ لیں کہ تم کہہ لو کہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اور بالکل ایک وسیدہ مٹی کی طرح ہو گئے، تو مجھے بتاؤ کہ جن بتوں کی تم پوجا کرتے ہو کیا وہ اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ وہ تمہیں دوبارہ سے اسی حالت میں پیدا کریں گے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے ان سے جو ہے وہ ڈائریکٹ سوال کیا۔ آیت نمبر 36 میں آتا ہے کہ ناممکن ہے جو کچھ تم وعدہ جو کچھ ناممکن ہے وہ جو تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے، یعنی کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ ہماری دنیاوی زندگی ہی تو سب کچھ ہے، جس میں ہم مرتے اور زندہ رہتے ہیں اور ہم دوبارہ اٹھائے جانے والے نہیں۔ وہ ایک شخص ہی تو ہے جس نے اللہ پر جھوٹ گڑا ہے اور ہم اس پر ایمان لانے والے نہیں۔ اس رسول نے کہا اے میرے رب تو میری مدد فرما، اس لیے کہ انہوں نے میری تکذیب کی۔ اللہ نے فرمایا بلا شبہ تھوڑے دنوں میں وہ اپنے کیے پر ضرور نادم ہوں گے، پھر انہیں انصاف کے ساتھ چنگھاڑنے آ پکڑیں گے، پھر ہم نے انہیں خس و خاشاک بنا کے رکھ دیا، چنانچہ لعنت ہے ظالم لوگوں کے لیے۔ پھر ہم نے اس کے بعد دوسری امتیں پیدا کی، یعنی کہ اگر ایک امت ایمان نہیں لائے گی تو اللہ تعالیٰ ان کو جڑ کٹ بنا دیں گے اور پھر اس کے بعد ایک دوسری امت لے آئیں گے۔ کوئی بھی امت اپنے مقرر وقت سے آگے نہیں نکل سکتی اور نہ وہ پیچھے رہ سکتی ہے۔ پھر ہم لگاتار اپنے رسول بھیجتے رہے، جب بھی کسی امت کے پاس رسول آیا تو انہوں نے اس کی تکذیب کی، پھر ہم ایک دوسرے کے پیچھے دوسری قوم کو ہلاک کرتے رہے اور ہم نے انہیں افسانے بنا دیا، چنانچہ ان لوگوں کے لیے لعنت ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ پھر ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی ہارون کو اپنی نشانی اور کھلی دلیل کے ساتھ بھیجا، پھر اور اس کے درباریوں کی طرف، پھر انہوں نے تکبر کیا اور وہ سرکش لوگ تھے، چنانچہ وہ کہنے لگے کیا ہم اپنی ہی طرح کے 2 انسانوں پر ایمان لائیں جبکہ ان کے قوم کے لوگ ہمارے غلام یعنی کہ ماتحت ہیں۔ اب فرعون نے یہ پوائنٹ جو اٹھایا ہے، یہ پہلے بھی فرعون کا واقعہ لیکن یہ پوائنٹ ڈسکس نہیں ہوا۔ فرعون نے یہاں پہ کیا بات بولی ہے؟ ایک تو ہم کیا کہہ لیں کہ فرعون اس کے درباری کہتے ہیں ایک تو کیا ہم تم 2 انسانوں پہ ایمان لے کر آئے جبکہ تمہاری خود جو قوم ہے نا بنی اسرائیل وہ تو ہمارے غلام ہے، تو ہم تم پہ ایمان کیسے لے کر آئیں؟
پھر انہوں نے ان دونوں کو جھٹلایا تو وہ ہلاک شدگان میں سے ہو گئے، اور بلا شبہ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تاکہ وہ لوگ ہدایت پائیں، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم اور اس کی ماں کو ایک نشانی بنایا اور ایک سکون اور جاری چشمے والے ٹیلے پر ان دونوں کو ٹھکانہ دیا۔ فرمایا اے رسولو تم پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ اور نیک عمل کرو، بے شک تم جو عمل کرتے ہو میں اسے خوب جانتا ہوں، اور بلا شبہ یہ تمہاری ملت ایک ہی ملت و شریعت ہے اور میں تمہارا رب ہوں، لہٰذا تم مجھ ہی سے ڈرو۔ پھر انہوں نے اپنا امر یعنی کہ دین آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، ہر فرقے کے پاس جو کچھ ہے وہ اسی پر رجے ہوئے ہیں۔ چنانچہ اے نبی آپ انہیں ان کی غفلت میں ایک مقرر وقت تک چھوڑ دیں۔ آپ کا کام کیا ہے؟ چاہے وہ ہم ہیں، ہمارا کام ہے صرف پہنچا دینا، یعنی کہ صرف ایک بات ہے وہ ہم نے آگے پہنچا دی، اس کے آگے کہ ہم کسی کے عمل کے جو ہے وہ تابع نہیں ہیں، یعنی کہ اگر وہ عمل برا کرے گا ہم اس کی جواب دہ نہیں ہوں گے، تو ان کو پھر ان کی غفلت میں چھوڑ دو۔ کیا وہ سمجھتے ہیں کہ بے شک ہم جو بھی ان کے مال اور اولاد میں اضافہ کیے جاتے ہیں تو کیا ہم ان کے لیے بھلائیوں میں جلدی کر رہے؟ نہیں، بلکہ وہ اصل حقیقت کا شعور نہیں رکھتے، یعنی کہ یہ مال اور اولاد اضافے کا ذریعہ کس چیز کا ذریعہ بنے گا؟ یہ آزمائش کا ان کے لیے ذریعہ بنے گا۔ بے شک جو لوگ اپنے رب کے خوف سے ڈرتے رہتے ہیں اور جو لوگ اپنے رب کی آیات پر ایمان لاتے ہیں۔ نیکسٹ آ جائیے آیت نمبر 59، اور جو لوگ اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے اور وہ لوگ اللہ کی راہ میں دیکھتے ہیں جو کچھ بھی وہ دیتے ہیں تو اس طرح کے ان کے دل خوف زدہ ہوتے ہیں کہ بے شک وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں، یہی لوگ بھلائیوں میں جلدی کرتے ہیں اور وہ ان میں باہم سبقت کرنے والے ہیں، اور ہم کسی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، اور ہمارے پاس ایک ایسی کتاب یعنی کہ نامہ اعمال ہے جو ہر شخص کا حال ٹھیک ٹھیک بتا دے گی اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا، بلکہ ان کفار کے دل اس قرآن سے غافل ہیں اور اس غفلت کے علاوہ بھی ان کے کئی برے اعمال ہیں جنہیں وہ کرنے والے ہیں، حتیٰ کہ جب ان کے خوشحال یعنی کہ عیاش لوگوں کو عذاب میں پکڑیں گے تو اس وقت وہ چیخو پکار کریں گے، کہا جائے گا آج مت چیخو، یقیناً ہماری طرف سے تمہیں کوئی مدد نہیں پہنچے گی، تحقیق میری آیات تم پر تلاوت کی جاتی ہے تو تم اپنی ایڑیوں پر الٹے پھر جاتے تھے، تکبر کرتے ہوئے اس قرآن کے ساتھ افسانہ گوئی کرتے ہوئے تم بےہودہ بکتے تھے۔ کیا پھر انہوں نے قرآن میں تدبر نہیں کیا، یا پھر ان کے پاس وہ چیز آ گئی جو ان کے پہلے باپ دادا کے پاس نہیں آئی تھی، یا انہوں نے اپنے رسول کو نہیں پہچانا لہٰذا وہ اس کے منکر ہیں، یا وہ کہتے ہیں کہ اسے جنون ہے بلکہ اس کے پاس حق لایا ہے، اور ان کے اکثر لوگ حق کو ناپسند کرتے ہیں، اگر حق ان کی خواہشات کی پیروی کرے تو آسمان اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے سب تباہ ہو جائیں، بلکہ ہم ان کے پاس ان کے لیے نصیحت لائے ہیں اور وہ اپنی ہی نصیحت سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ کیا آپ ان سے اجرت کا سوال کرتے ہیں؟ اب یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کوئی بھی نبی ہے ان سے یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ جو اللہ کا پیغام آپ لوگوں تک پہنچاتے ہیں کیا آپ لوگوں سے پیسے لیتے ہیں اس چیز کے؟ تو آپ کے رب کا صلہ بہتر ہے۔ سوال کرنے کے بعد یہ کہا گیا کہ صلہ آپ کا رب آپ کو دے گا، ان سے اجرت نہیں لینی، اور وہ بہترین رزق دینے والا ہے، اور بلا شبہ آپ انہیں صراط مستقیم کی طرف بلاتے ہیں، یعنی کہ اسلام۔ صراط مستقیم سے مراد یہاں پہ اسلام کی دولت ہے، اور بلا شبہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے وہ یقیناً صراط مستقیم سے ہٹ رہے ہیں۔ جھوٹ بولنا صراط مستقیم نہیں ہے۔ آپ ایک دفعہ جھوٹ بولنے کے بعد کیا بچ سکتے ہیں؟ نہیں، ایک جھوٹ بولنے کے بعد بار بار جھوٹ بولنے کی جو ہے وہ ضرورت پڑ جاتی ہے۔ سچ بولنا پہلی دفعہ مشکل ہے لیکن آگے چل کے وہ بالکل ہی کہنے کے آسان اور ہموار رستہ ہے۔ غیبت کرنا، چغلی کرنا یہ سیدھے رستے نہیں ہیں، آسان، مطلب ان میں کشش تو ہے، ان میں خوشی تو بڑی محسوس ہوتی ہے کہ دل کی جو بھڑاس ہے وہ نکل جاتی ہے، لیکن انسان صبر تحمل نہیں سیکھ سکتا غیبت اور چغلی کرنے کے بعد، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ آ جائیے، نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس آیت نمبر 75، اور اگر ہم ان پر رحم کریں اور انہیں لاحق تکلیفیں دور کر دیں تو پھر بھی وہ برابر اپنی سرکشی میں اڑے رہے اور بھٹکتے پھرے اور بلا شبہ ہم نے انہیں عذاب میں پکڑا تھا، پھر نہ انہوں نے اپنے رب کے سامنے عاجزی کی اور نہ وہ گڑ گڑائے، حتیٰ کہ جب ہم نے ان پر سخت عذاب کا دروازہ کھول دیا تو اس میں نا امید ہو گئے۔ اور وہی اللہ جس نے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل پیدا کیے، تم قلیل ہی شکر ادا کرتے ہو، اور وہی جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا اور اسی کی طرف تمہیں اکٹھا کیا جائے گا، اور وہی ہے جو زندہ کرتا اور موت دیتا ہے، اور رات اور دن کا اختلاف اسی کا پیدا کیا ہوا ہے، کیا پھر بھی تم نہیں سمجھتے؟ بلکہ انہوں نے وہی کچھ کہا جو ان سے پہلوں نے کہا تھا۔ انہوں نے کہا کیا جب ہم مر گئے اور مٹی اور ہڈیاں ہو گئے تو کیا ہمیں دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا؟ بلا شبہ اسی بات کا ہم سے اور ہم سے پہلے ہمارے باپ داداؤں سے وعدہ ہوتا آیا ہے، یہ تو محض پہلے لوگوں کے افسانے ہیں۔ اے نبی
آپ ان سے پوچھیں اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ کس کی ہے یہ زمین اور جو کچھ اس میں ہے؟ وہ ضرور کہیں گے اللہ ہی کی ہے۔ کہہ دیجئے کیا پھر تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ آپ پوچھیں ساتوں آسمانوں کا رب اور عرش عظیم کا رب کون ہے؟ وہ ضرور کہیں گے یہ اللہ ہی کے ہے۔ کہہ دیجئے کیا پھر تم ڈرتے نہیں؟ پھر آپ پھر پوچھیں کس کے ہاتھ میں ہے ہر چیز کی بادشاہی، جبکہ وہی پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابل کسی کو پناہ نہیں دی جا سکتی۔ اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ۔ وہ ضرور کہیں گے بادشاہ اللہ ہی ہے، بادشاہی اللہ ہی کی ہے۔ کہہ دیجئے پھر کہاں سے تم پر جادو کیا جاتا ہے؟ یعنی کہ ایک ایک بات ان کو معلوم ہے، پھر بھی یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں اور اللہ پہ ناحق باتیں کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اگر دین میں داخل ہونا ہوگا تو دنیا کی لذتیں چھوڑنی ہوں گی، حرام چھوڑنا ہوگا، سود چھوڑنا ہوگا، چغلیاں چھوڑنی ہوں گی، قتل چھوڑنا ہوگا، کسی کا ناحق مال لینا چھوڑنا ہوگا، وراثت کے حصے تقسیم کرنے ہوں گے، جنگوں پہ جانا ہوگا، جتنے بھی آپ اس میں دیکھ لیں کہ خنزیر کا گوشت چھوڑنا ہوگا، مردار چھوڑنا ہوگا۔ یعنی کہ یہ لوگ ایک ایک بات جانتے ہیں لیکن اسلام میں داخل کیوں نہیں ہوتے، دین کو پورے کا پورا اڈاپٹ کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ حرام چھوڑنا پڑے۔ ٹھیک ہے، ریزن ایک ہی ہے۔ کسی بھی انسان کا آپ کہہ لیں کہ اس کا جائزہ لیں، کسی بھی انسان کا اگر کوئی دین اسلام میں داخل نہیں ہوتا، آپ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں میں نے اس کو اتنی اچھی بات بتائی تھی، پتہ نہیں اس نے کیوں نہیں مانی۔ ریزن ہے نا اس کے پیچھے، اس کی سائیکی کو سمجھیے، کیونکہ عربی زبان میں وہ فصاحت ہے کہ ہم انسان کی سائیکی کو سمجھ سکتے ہیں عربی زبان سیکھنے کے بعد، کیونکہ سامنے والے کے دل میں ایک ایسا ملال ضرور ہوتا ہے، ایک ایسا حرام کام ضرور ہوتا ہے جو وہ چھوڑنا نہیں چاہتا، چاہے وہ میوزک ہو، چاہے وہ ڈراماز ہو، چاہے وہ موویز ہو، کوئی بھی چیز ہو، کوئی ایسی چیز لازمی ہوتی ہے جس کو چھوڑتے ہوئے اس کو جو ہے وہ مسئلہ پیش آتا ہے۔ نیکسٹ ہے جی آیت نمبر 90، بلکہ ہم ان کے پاس حق لائے ہیں اور بلا شبہ وہی جھوٹے ہیں۔ اللہ نے اپنی کوئی اولاد نہیں بنائی اور نہ اس کے ساتھ کوئی اور معبود ہے، اگر ہوتا تو ہر معبود اس چیز کو جو اس سے پیدا کی لے جاتا، اور بلا شبہ ان میں سے ہر ایک دوسرے پر چڑھائی کرتا، اللہ ان باتوں سے پاک ہے جو وہ بیان کرتے ہیں۔ دیکھیں اگر دو اللہ ہوتے تو کائنات کا نظام اس طریقے سے نہ چلتا۔ ایک اور اگزامپل دیتی ہوں بڑی مزے کی۔ آپ اگر کچن میں کام کر رہی ہیں، آپ اکیلی ہیں کچن میں، آپ نے کچن کو اپنے حساب سے آرگنائز کیا ہے، آپ کو پتہ ہے سپائسز میں نے کہاں پہ رکھنے ہیں، نمک مرچ مسالہ میں نے کہاں پہ رکھنا ہے، برتن میں نے کدھر رکھنے ہیں، پلیٹس میں نے کدھر رکھنی ہے، یعنی کہ میرے ہاتھ کی حدود میں وہ ساری چیزیں ہونی چاہیے جو کوکنگ کے دوران جو ہے وہ میں نے یوز کرنی ہے۔ ایسا ہی ہے جب ایک لیڈی کے ہاتھ میں کچن ہے، اگر کچن میں دو خواتین ہوں تو کیا ان میں لڑائی نہیں ہوتی؟ وہ ایک کہتی ہے اسپائسز اس سائڈ پہ رکھنے ہیں، دوسری کہتی ہے اس سائڈ پہ رکھنے، ایک کہتی ہے میں نے ابھی یہاں پہ جو ہے وہ کھانا بنا کے رکھا تھا، دوسری کہتی ہے تو میں نے بھی تو کل بنا کے رکھا تھا نا۔ دو لوگ جب کچن میں ہوتے یعنی کہ ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ کون سا ہوتا ہے گھر میں؟ کچن ہی ہوتا ہے نا۔ ہر لڑائی کی جڑ جو ہے وہ کچن سے ہی ہوتی ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ کچن میں کس قدر کچن کی بات کو لے کے، کچن کے نظام کو لے کے کیا لڑائیاں نہیں ہوتی گھروں میں، کیا فساد نہیں ہوتے؟ فساد شروع ہی کچن سے ہوتے ہیں۔ ایک کہتی ہے میں نے یہ بنا کے رکھا، دوسری کہتی ہے میں نے وہ بنا کے رکھا ہے، کہتی ہے اس نے اچھا سالن اچھی بوٹیاں لے لیا، دوسری کہتی ہے اس نے اچھا سالن دوسری بوٹیاں لے لیا۔ ٹھیک ہے، ایک ایک حساب ہے۔ تو آپ ایک دفعہ کائنات کی طرف نظر دوڑا کے دیکھیں کہ اگر آسمان پہ دو اللہ ہوتے تو کائنات کا نظام اس طریقے سے نہ چلتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں یہ غور و فکر کرواتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے، وہی اس کا معبود ہے، وہ ایک ہے، اس کے ساتھ کوئی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اور بلا شبہ ان میں سے ہر ایک دوسرے پر چڑھائی کرتا، اللہ ان باتوں سے پاک ہے جو وہ بیان کرتے ہیں، وہ غائب اور حاضر کا جاننے والا ہے، چنانچہ وہ کہیں اعلیٰ ہے اس سے جو وہ شرک کرتے ہیں۔ کہہ دیجیے اے میرے رب اگر تو مجھے دکھائے جو انہیں وعدہ دیا جاتا ہے تو اے میرے رب تو مجھے ظالم لوگوں میں شامل نہ کرنا، اور بلا شبہ ہم اس بات پر کہ آپ کو دکھائیں کہ جس کا ہم ان سے وعدہ کرتے ضرور قادر ہے۔ برائی کو اس طریقے سے دفع کیجیے جو احسن ہو، ہم اسے خوب جانتے ہیں جو وہ بیان کرتے ہیں۔ اور آپ کہیں اے میرے رب میں شیطانوں کے وسوسوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور میں اے میرے رب اس سے بھی میں تیری پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس حاضر ہوں، حتیٰ کہ جب ان میں سے کسی کو موت آئے گی تو وہ کہے گا اے میرے رب مجھے واپس بھیج تاکہ میں اس دنیا میں جسے میں چھوڑ آیا ہوں نیک عمل کروں۔ ہرگز نہیں، بے شک یہ ایک بات ہے جو وہ کہنے والا ہے اور ان کے آگے پردہ ہے اس دن تک جب وہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ اب اس بات کو ذرا سمجھیے۔ اب ایک آدمی مر گیا، اس نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ مجھے نا واپس دنیا میں بھیج دیں، میں اچھے اچھے کام کر کے آؤں گا، میں نیک عمل کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ تو تمہارے منہ کی ایک بات ہے، تم تو وہی کرو گے جو تم چھوڑ کر آئے ہو پیچھے۔ جیسے فار ایگزامپل
ایک اور اگزامپل دیتی ہوں. اب ایک انسان نے 10 سال کی پلاننگ کی, 10 سال میں نے اپنا مال کما کے بزنس وغیرہ کر کے اپنے بزنس کو اس مقام پہ لے کے جانا, 10 سال کی اس کے پاس پلاننگ تھی, ٹھیک ہو گیا. اب 10 سال پورے ہونے سے پہلے, مطلب 5 سال ابھی پورے ہوئے اور اس کی ڈیتھ ہو گئی. اب کافر تھا, ٹھیک ہے, یہ ایگزامپل میں کافر کی دے رہی ہوں. اب 5 سال کے بعد اس کی ڈیتھ ہو گئی اور وہ کہہ لیں کہ اللہ کے پاس چلا گیا. اب اس کو پتا چلا کہ وہ تو جہنم میں ہے. اب اس نے اللہ سے التجا کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے واپس دنیا میں بھیج دے, میں نیک عمل کروں گا. لیکن اگر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں تمہیں آگے بھی آگے چل کے کہ اگر میں تمہیں واپس بھیج دوں تو جو تم کام چھوڑ کے آئے تم وہی کام کرنا سٹارٹ کر دو گے. یعنی کہ جو 5 سال کی پلاننگ رہ گئی ہے اس کا مائنڈ ایسے ڈیزائن ہوا ہے کہ وہ 5 سال کی اپنی پلاننگ نیکسٹ جو رہتی ہے, سود کھائے گا, زنا کرے گا, حرام کرے گا, اپنے بزنس کو اس لیول پہ لے کے جائے گا جو اس نے 5 سال کی اس کا ٹارگٹ رہ گیا. وہ واپس آ کے نیک عمل نہیں کرے گا. وہ جس دلدل میں پھنسا ہوا ہے وہ اس دلدل ہی میں رہے گا. تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ یہ تو تمہاری صرف ایک بات ہے, بے شک ایک بات ہے جو وہ کہنے والا ہے, ان کے آگے پردہ ہے. اس دن تک جب وہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے تو ان کو دنیا میں واپس نہیں بھیجا جائے گا, نہ ہی ان کی کسی بات پہ یقین کیا جائے گا. پھر جب سور میں پھونکا جائے گا تو اس دن نہ ان میں رشتہ داریاں رہیں گی اور نہ وہ باہم سوال کریں گے. جن رشتہ داروں کی وجہ سے ہم دین چھوڑ دیتے ہیں, جن رشتہ داروں کی باتوں کو دل سے لگا کے ہم اپنے آپ کو ہلکان کر دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہ تو اس روز وہ رشتہ داریاں رہیں گی اور نہ وہ باہم سوال کریں گے. پھر جس کے پلڑے بھاری ہو گئے تو وہ فلاح پانے والے ہیں, اور جس کے پلڑے ہلکے ہو گئے تو وہی ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا, وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. آگ ان کے چہرے جلا ڈالے گی اور وہ اس میں بد شکل ہوں گے. دنیا میں اپنی شکل پسند نہیں آتی نا, تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر جہنم کیا, پھر انتظار کرو کہ جہنم میں تمہارے چہرے جلائے جائیں گے. وہ جو جلائے ہوئے چہرے ہوں گے اس کو بد شکل کہنا. پھر ٹھیک ہے, نیکسٹ آ جائیے جی, آیت نمبر 105. کہا جائے گا کیا تم پر میری آیات تلاوت نہیں کی جاتی تھی, پھر تم نے ان کو جھٹلا دیا, پھر تم ان کو جھٹلا دیا کرتے تھے. وہ کہیں گے اے میرے رب ہماری بدبختی ہم پر غالب آ گئی اور واقعی ہم لوگ گمراہ تھے, اے میرے رب ہمیں یہاں سے نکال. پھر اگر ہم دوبارہ وہی کریں تو بلا شبہ ہم ظالم ہوں گے. اللہ فرمائے گا اسی میں پھٹکارے پڑے رہو اور مجھ سے کلام نہ کرو. بے شک میرے بندوں میں ایک گروہ تھا جو کہتے تھے اے ہمارے رب ہم ایمان لائے, لہٰذا تو ہماری مغفرت فرما اور ہم پر رحم کر, اور تو ہی سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے. پھر تم ان سے مسخری کرتے تھے حتیٰ کہ انہوں نے تمہیں میرا ذکر بلا دیا تھا اور تم ان پر ہنسا کرتے تھے. بلا شبہ ہم نے آج انہیں ان کے صبر کا بدلہ دے دیا ہے کہ بے شک وہی کامیاب ہے. اللہ فرمائے گا زمین میں تم کتنے سال رہے, وہ کہیں گے ہم 1 دن یا دن کا بھی کچھ حصہ. گنتی کرنے والوں سے پوچھ لیجئے. اللہ فرمائے گا واقعی تم وہاں تھوڑا سا وقت ہی رہے, کاش تم یہ بات دنیا ہی میں جانتے ہوتے. کیا تم نے سمجھا تھا کہ ہم نے تمہیں بے فائدہ پیدا کیا اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ چنانچہ اللہ اعلیٰ ہے, بادشاہ سچا, اس کے سوا کوئی معبود نہیں, وہ شکرین کا رب ہے. اور جو کہ اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو پکارے جس کی اس کے پاس کوئی دلیل نہیں, تو یقیناً اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے. بے شک کافر فلاح نہیں پائیں گے. اور آپ کہیں اے میرے رب میری مغفرت فرما اور مجھ پر رحم فرما, اور تو ہی سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے. دعا یاد کر لیجئے, رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. رحمت کی دعا ہے, افطاری کے ٹیبل پہ اس کو شامل کر لیں آج جو کرنی ہے دعا اس میں, ٹھیک ہے. چلیں جی, نیکسٹ آ جاتا ہے سورہ نور. 64 آیات ہیں. سورہ نور کے اندر پردے کا حکم ہے اور سورہ احزاب میں پردے کا حکم ہے. اس نیت سے سورہ نور پڑھیں کہ آج جب آپ سورہ نور پڑھیں اور اللہ کے احکامات آپ کے سامنے آ رہے ہیں تو جیسے جیسے احکام سنتے جائیں اپنی زندگیوں میں شامل کرتے جائیں. سمعنا واطعنا, سمعنا وعصینا نہیں کرنا کہ نہیں ہم نے سنا ہم نے نافرمانی کی, میں عید کے بعد پردہ کروں گی, میں بڑی عید کے بعد پردہ کروں گی, میں 2026 میں پردہ کروں گی, ہاں ٹھیک ہے میں جب الگ ہو جاؤں گی یا سیپریٹ ہو جاؤں گی تب پردہ کروں گی, ابھی جیٹھ اور دیور سے پردہ کیا تو گھر میں لڑائی بچے گی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہاری رشتہ داریاں تمہیں کام نہیں آئیں گی اس روز, جن کی وجہ سے تم نے فرض چیزیں جو تھی چھوڑی تھی. پردہ نفل نہیں ہے, سنت نہیں ہے. چلیں جی شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اس دعا کا یہاں پہ دوبارہ سے پڑھنا یہ ہے کہ اے اللہ تعالیٰ میرا سینہ کھول دے اور میری زبان کی جو لکنت ہے وہ دور کر دے تاکہ وہ لوگ میری بات سمجھ سکیں. تو لازمی جب بھی کوئی حکم آئے تو وہ دعا پڑھا کریں جس سے آپ کا سینہ کھلے, کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں وہ صحیح طرح سے سمجھ آئے. ساتھ ہی اللہ سے مدد مانگنے کے لیے جو ہے وہ دعائیں لازمی پڑھا کریں.
جیسے ابھی ہم نے رحمت کی جو ہے وہ دعا مانگی ہے کہ اللہ مجھ پر رحم کر، تو ہم نے کیا دعا سیکھی ہے؟ رب اغفر لی ورحم وانت خیر الراحمین. ٹھیک ہے جی، شروع کرتے ہیں. سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فيها آیات بینات لعلکم تذکرون. یہ ایک سورت ہے، ہم نے اسے نازل کیا اور ہم نے اس کے احکام کو فرض کیا ہے. کلیئر ہو گئی بات؟ اس بات پہ یقین آ گیا. اس سورت کے اندر کچھ احکامات ہیں جو فرض ہیں اور ہم نے اس میں واضح آیات نازل کی تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. زانیہ عورت اور زانی مرد، تو ان دونوں میں سے ہر ایک کو تم 100 کوڑے مارو، اور اگر تم اللہ اور یوم آخر پر ایمان رکھتے ہو تو اللہ کے دین پر عمل کرنے کے معاملے میں تمہیں ان دونوں یعنی کہ زانی اور زانیہ پر قطعاً ترس نہیں آنا چاہیے، اور مومنوں کا ایک گروہ ان دونوں کی سزا کے وقت موجود ہونا چاہیے. کچھ احادیث ہیں اور اس آیت کو بھی سمجھ لیجیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زانی جس وقت زنا کرتا ہے وہ مومن نہیں ہوتا. آخرت میں زانی کا انجام کیا ہے؟ کہ مطلب اس کو تو جہنم ملے گی. ٹھیک ہے، اور ساتھ ہی یہاں پہ ایک حدیث آتی ہے آخرت میں زانی کا جو انجام ہے وہ کیا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس 2 آدمی آئے، انہوں نے میرا بازو پکڑا اور مجھے دشوار گزار پہاڑ کے پاس لے گئے، یعنی کہ اس پہاڑ پہ چلنا مشکل تھا، وہاں پہ لے گئے. وہاں کچھ لوگ تھے جو بری طرح پھولے ہوئے تھے، ان میں سے بیت الخلاء کی طرح بدترین بدبو آ رہی تھی. میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ زانی مرد اور زانی عورتیں. ایسی بدبو آئے گی جیسی بیت الخلاء سے آتی ہے اور ان کے جسم پھولے ہوئے ہوں گے، یہ جہنم میں ان کو سزا دی جائے گی. ٹھیک ہے، اگر ان میرڈ لڑکا اور لڑکی زنا کرتے، ان میرڈ، ٹھیک ہے، تو یہ ان کی سزا ہے. 100 کوڑے مارے جائیں گے اور جلا وطن کیا جائے گا، وطن سے نکال دیا جائے گا. یہ حدیث ہمیں واضح کرتی ہے مزید اس حکم کو. اور اگر میرڈ سرکشی کرے گی عورت یا مرد اور اس پہ جو ہے 4 گواہ آ چکے ہوں گے کہ ہاں اس مرد نے جو ہے وہ زنا کیا یا اس عورت نے کیا، تو پھر ان کو جو ہے وہ سنسار کیا جائے گا، یعنی کہ زندہ آدھا دھڑ اوپر اور آدھا دھڑ زمین کے نیچے، اور پھر پتھر مار اتنی دیر تک مارے جائیں گے جب تک وہ مر نہیں جاتے. اس کو کہتے ہیں سنسار کرنا. یہ کہہ لیں کہ میرڈ زانی مرد اور زانی عورت کی جو ہے یہ سزا ہے، دونوں کی سزا ڈیفرنٹ ہے. چلیں جی آیت نمبر 3. زانی مرد نکاح نہیں کرتا مگر زانیہ یا مشرک عورت ہی سے، یعنی کہ اگر زانی مرد یا زانی عورت جو ہے وہ اپنا گناہ چھپا بھی لے تو اس کی جو شادی ہے وہ صرف زانی مرد سے ہی ہوتی ہے یا زانی عورت سے ہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور زانیہ عورت سے نکاح نہیں کرتا مگر زانی یا مشرک مرد ہی، اور مومنوں پر یہ زناکار سے نکاح حرام ٹھہرایا گیا ہے، یعنی کہ مومن زناکار سے نکاح نہیں کر سکتے. اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں پھر وہ 4 گواہ نہیں لاتے تو تم انہیں 80 کوڑے مارو، اور تم ان کی شہادت یعنی کہ گواہی کبھی قبول نہ کرو، اور یہی لوگ نافرمان ہیں. کیونکہ آپ دیکھیں کہ یہ واقعہ افک ہے، یعنی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جو تھی، مطلب ایک واقعہ میں آپ کو یہاں پہ ایک خلاصہ دے دیتی ہوں اور پھر جو ہے وہ آپ کو جو ہے آگے چل کے آیت نمبر میرے خیال میں 11 سے حضرت عائشہ کا واقعہ سٹارٹ ہوگا، بلکہ وہیں پہ جا کے پڑھتے ہیں، پھر میں اس کو دوبارہ جو ہے نا وہ ریپیٹ کر دوں گی، وہیں پہ واقعہ پڑھتے ہیں. اگر اس کے بعد جن لوگوں نے توبہ کی اور اصلاح کرے تو بلا شبہ اللہ غفور رحیم ہے. یعنی کہ اگر آپ نے دیکھا کہ کسی عورت نے جو ہے وہ زنا کیا ہے تو پھر کیا ہوگا کہ آپ نے 4 گواہ لے کر آنے ہیں، عاقل، بالغ، مسلمان اور جوان. ٹھیک ہے، 4 گواہ آئیں گے، یعنی کہ یہ 4 گواہ ہوں گے جن نے اپنی آنکھوں سے اس عورت کو یا مرد کو جو ہے وہ گناہ کرتے ہوئے دیکھا ہوگا. لیکن اگر تم نے پاک دامن عورت پر تہمت لگائی، یعنی کہ اس نے وہ ایسا کوئی عمل نہیں کیا، تم نے صرف تہمت لگائی ہے، تو تہمت کی سزا کیا ہے؟ 80 کوڑے. اگر 80 کوڑے مارنے والے کا دل میں ہلکا سے بھی رحم آیا اور 1 کوڑا اس نے نہ مارا تو قیامت کے روز وہ کوڑا اس کیا نام ہے مولوی کو لگے گا، اس قاضی کو لگے گا جس نے 1 کوڑا نہیں مارا، 1 کوڑے میں کمی کی ہے. اور جو لوگ اپنی بیویوں پر تہمت لگائیں اور ان کے پاس اپنے سوا کوئی گواہ نہ ہو تو ان میں سے ایک کی شہادت اسی طرح ہوگی کہ 4 بار اللہ کی قسم کھا کر کے کہ بے شک میں سچوں میں سے ہوں، اور 5ویں بار یہ کہے کہ اگر وہ جھوٹوں میں سے ہو تو اس پر اللہ کی لعنت ہے. یعنی کہ اگر ایک شوہر نے اپنی بیوی کو گناہ کرتے ہوئے دیکھا، اب اس کے پاس 4 گواہ نہیں ہیں، وہ کیسے 4 گواہ لے کر آئے؟ وہ بے حیائی کا کام کرتے ہوئے تو اس مرد نے اپنی بیوی کو خود دیکھا ہے نا، تو وہ مرد کیا کہے گا؟ 4 بار اللہ کی قسم کھا گیا، اللہ کی قسم میں سچا ہوں، اللہ کی قسم میں سچا ہوں، اللہ کی قسم میں سچا ہوں، اللہ کی قسم میں سچا ہوں. اور 5ویں بار کیا کہے گا کہ اللہ کی قسم اگر میں جھوٹا ہوں تو اللہ کی مجھ پر لعنت ہوگی.
ٹھیک ہے. یہ اقرار اپنی زبان سے مرد بھی کرے گا اور یہ اقرار اپنی زبان سے عورت بھی کرے گی کہ اگر عورت سچی وہ کہے گی کہ اللہ کی قسم میں سچی ہوں سچی ہوں سچی ہوں، اور 5 دفعہ کہے گی کہ اگر میں جھوٹی ہوئی تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہے. ٹھیک ہے. اب مومن کے اوپر پاک دامن عورتوں کے اوپر تہمت لگانے سے آیت نمبر 4 میں منع کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے کسی مومن کے بارے میں کوئی ایسی بات کہی کہ وہ اس میں نہیں تھی، یعنی کہ وہ بات اس مومن عورت یا مرد میں نہیں تھی، تو اللہ اسے جہنمیوں کی پیپ میں ڈالے گا حتیٰ کہ وہ اس بات سے باز آ جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک سب سے برا سود یہ ہے کہ انسان ناحق کسی مسلمان کی عزت سے کھیلے. ٹھیک ہے جی. کسی پر بھی جھوٹی تہمت نہیں لگانی. فلاں لڑکی کہاں جاتی ہے، فلاں لڑکی کہاں نہیں جاتی، یہ ساری تہمت کی باتیں ہیں جو ہم ایک دوسرے کے اوپر لگاتے ہیں بغیر گواہ کے. ٹھیک ہے. اور عورت سے سزا تب ٹلتی ہے کہ وہ 4 بار اللہ کی قسم کھا کر کے کہ بلا شبہ وہ اس کا خاوند یعنی کہ جھوٹوں میں سے ہے، اور 5ویں بار یہ کہے کہ اگر اس کا خاوند سچوں میں سے ہے تو اس عورت پر اللہ کا غضب ہو، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو جھوٹوں کو سزا ملتی، اور یہ کہ بلا شبہ اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا، وہ خوب حکمت والا ہے. بے شک جو لوگ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر بہتان گھڑ لائے تو وہ تمہیں میں سے ایک گروہ ہے. تم اسے اپنے لیے برا نہ سمجھو بلکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہے. ان میں سے ہر شخص کے لیے اتنا ہی گناہ ہے جو اس نے کمایا، اور اس میں سے وہ شخص جس نے اس گناہ کا بڑا بوجھ اٹھایا اس کے لیے عذاب عظیم ہے. جب تم نے یہ جھوٹ سنا تو کیوں نہ مومن مردوں اور مومن عورتوں نے اپنے نفسوں میں اچھا گمان کیا، اور کیوں نہ کہا کہ یہ تو صریح بہتان ہے. وہ اس الزام پر 4 گواہ کیوں نہ لائے، پھر جب وہ گواہ نہیں لائے تو وہ لوگ اللہ کے ہاں جھوٹے ہیں. اور اگر تم پر دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم جن باتوں پر پڑ گئے ہو اس پر تمہیں عذاب عظیم آ لیتا ہے. اب اس بہتان سے مراد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر بعض منافقین کی طرف سے عائد کیا گیا تھا. ایک جنگ میں واپسی پر کسی وجہ سے آپ قافلے سے پیچھے رہ گئی تھی. ٹھیک ہے. اب قافلے سے پیچھے رہ گئی تھی، آپ کا ہار گم ہو گیا تھا، وہ اپنی بہن سے ہار مانگ کے جنگ پہ پہن کے گئی تھی. ٹھیک ہے. جیولری جنگ پہ وہ پہن کے گئی تھی، سج سور کے گئی تھی. ٹھیک ہے. اب ان کا ہار کہیں کھو گیا، وہ ہار کی تلاش میں ادھر ادھر کہیں چلے گی، اور قافلہ جس پالکی میں حضرت عائشہ تھی، کیونکہ حضرت عائشہ بہت زیادہ کمزور تھی اور پالکی جب اٹھائی ہے تو ان کو حضرت عائشہ کے وزن کا معلوم ہی نہیں ہوا، اور پالکی اٹھائی اور وہ چلے گئے. جب وہ واپس اس جگہ آئی ہیں قافلے کی جگہ تو قافلہ جو تھا وہ جا چکا تھا. اب حضرت عائشہ اسی جگہ چادر لے کے اپنے اوپر چادر لپیٹ کے جو ہے وہ لیٹ گئی، اور وہاں پر جو ہے ایک صحابی جو تھے وہ آئے. جب کیونکہ ایک کسی بھی کہنے کے قافلے میں ایک آدمی کی یہ ڈیوٹی ہوتی تھی کہ اس نے جو ہے وہ کہہ لیں کہ دیکھنا ہے کہ قافلے میں کوئی چیزیں جو ہیں وہ پیچھے تو نہیں رہ گئی. اگر کوئی برتن کوئی چیز پیچھے رہ گئی ہو تو وہ قافلے کا جو آدمی تھا وہ لے کر قافلے کے ساتھ جا کے مل جاتا تھا. اب یہ جو صحابی تھے ان کا نام ہے صفان بن معطل. ٹھیک ہے. وہ واپس آئے چیک کرنے کے لیے کہ کوئی چیز واپس رہ تو نہیں. انہوں نے دیکھا کہ حضرت عائشہ جو ہے وہ وہاں ان کو ملی ہے، اور وہ انہوں نے اللہ اکبر پڑھا اور حضرت عائشہ جو ہے وہ اٹھ گئی. پھر صفان بن معطل حضرت عائشہ کو جو ہے وہ گھوڑے پہ بٹھایا اور مدینے کی طرف چل پڑے. جب مدینے میں انٹر ہوئے تو قافلہ تو کتنی دیر پہلے مدینے میں آ چکا تھا، اور عائشہ رضی اللہ عنہا اور صفان بن معطل جو تھے وہ تو بعد میں انٹر ہوئے. تو اس وجہ سے جو عبداللہ بن ابی ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا رسول اللہ علیہ وسلم کو کہا تھا کہ اے نبی آپ ان کے لیے 70 سے زائد بار بھی اگر استغفار کریں گے تو ہم آپ کی استغفار قبول نہیں کریں گے اس کے حق میں. ٹھیک ہے. تو وہ کون تھے؟ وہ عبداللہ بن ابی تھے. اور عبداللہ بن ابی نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور صفان بن معطل کے بارے میں باتیں کرنا شروع کر دی. اب حضرت عائشہ کو یہ بات معلوم نہیں تھی، لیکن رسول اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ بات نہیں کرتے تھے حضرت عائشہ سے، خاموش ہو گئے تھے. تو نا ایک دفعہ وہ کہیں باہر گئی ہیں کسی حاجت کے لیے گھر سے، تو ان کو نا حجرے سے باہر گئی تو ان کو نا ان کی جو ہے وہ جو ہیلپر تھی انہوں نے بتایا کہ میرا بیٹا جو ہے نا یہ جو واقعہ چل رہا ہے، یہ جو قصہ چل رہا ہے آپ کے خلاف، اس میں جو ہے وہ شامل ہے. اللہ تعالیٰ میرے جو بیٹے کو نا اس کی اصلاح کرے، اس کے ہاتھ توڑے، اس نے اتنی غلط بات بولی آپ پہ. عائشہ کہتی ہے کہ کون سی بات؟ تو انہوں نے ساری بات بتائی کہ یہ بات ہوئی ہے آپ کے بارے میں جو پورے جو ہے نا وہ قبیلے میں جو ہے نا وہ پھیل چکی ہے. جب حضرت عائشہ گھر آئی تو انہوں نے آپ وسلم سے جو ہے وہ اجازت مانگی اپنے پیرنٹس کے گھر جانے کی، بغیر کو بات کیے اپنے پیرنٹس کے گھر چلی گئی، اور 1 مہینہ مسلسل بیمار رہی اور روتی رہی، گھلتی رہی، اور صرف یہ کہتی رہی کہ اللہ تعالیٰ آپ میرے حق میں گواہی دے کہ میں پاک صاف ہوں، میں پاک دامن ہوں. ٹھیک ہے.
تو پھر 1 مہینے کے صبر کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی. وہ کیا آیات تھی کہ جب تم نے یہ جھوٹ سنا تو کیوں نہ مومن مردوں اور مومن عورتوں نے اپنے نفس میں اچھا گمان کیا اور کیوں نہ کہا کہ یہ تو صریح بہتان ہے. کیا تم سب لوگ حضرت عائشہ کو نہیں جانتے تھے؟ ٹھیک ہے، وہ اس پر الزام پر پھر 4 گواہ کیوں نہیں لائے؟ اللہ کہتے ہیں 4 گواہ کیوں نہیں لائے حضرت عائشہ اور صفوان بن معطل کے اوپر؟ 4 گواہ تم لوگ کیوں نہیں لائے؟ پھر جب گواہ نہیں لائے تو وہی لوگ اللہ کے ہاں جھوٹے ہیں جنہوں نے الزام لگایا تھا. ٹھیک ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت عائشہ کے حق میں آیت نمبر کہہ لیں کہ 11 سے لے کے آگے جتنی بھی آیات رہتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ کے حق میں اتاری. اور پھر حضرت عائشہ جو تھی وہ سجدے میں جا کے گر پڑی کہ میرے حق میں گواہی اللہ نے دی ہے. ٹھیک ہے، تو پھر وہ آپ سب سے ذرا ناراض بھی ہوئی کہ آپ نے میری بات کا یقین نہیں کیا یا جو بھی کچھ تھا. حضرت ابوبکر صدیق عبداللہ بن ابی کو جو تھے نا وہ وظیفہ دیا کرتے تھے، لیکن جب ان کو پتہ چلا کہ میری بیٹی کے اوپر عبداللہ بن ابی نے ہی جو ہے وہ الزام لگایا تو انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق نے ان کو وظیفہ دینے سے انکار کر دیا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے اگلی آیات میں گا کہ اللہ تعالیٰ پھر حضرت ابوبکر صدیق کو یہ کریکشن کریں گے کہ آپ ان کو رزق دیتے رہیں، آپ اپنا وظیفہ جو ہے وہ بند نہ کریں. ٹھیک ہے، تو بس یہ واقعہ افک ہے. تو یہاں سے جو ہے مزید نیکسٹ ہم کنٹینیو کرتے ہیں. آیت نمبر ہے جی آیت نمبر 14. اور اگر تم پر دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم جن باتوں پر پڑ گئے ہو اس پر تمہیں عذاب عظیم آ لیتا. یعنی کہ جس مومن نے اس گناہ میں حضرت عائشہ کے اوپر جتنی باتیں کی اس نے وہی حصہ کمایا ہے، وہ پھر توبہ کرے گا اس سب چیز کے اوپر. جب تم اپنی زبانوں سے اس بہتان کا چرچا کر رہے تھے اور اپنے منہ سے وہ بات کہہ رہے تھے جس کا تمہیں علم نہ تھا اور تم ایسی اسے معمولی بات سمجھ رہے تھے جبکہ وہ اللہ کے ہاں بہت بڑی بات تھی. اگر آپ کو کسی بھی لڑکی کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ وہ لڑکی فلاں کے ساتھ جب پکڑی گئی ہے، ہمیں نہیں پتا وہ کیا کر رہی تھی، اس کے بارے میں بات کرنا پھر آگے سے آگے اس بات کو ٹرانسفر کرنا یہ بہتان ہے. اگر تو اس کے اندر وہ عادت معلوم ہوئی تو وہ اس کی غیبت ہوگی، اگر اس کے اندر وہ فعل موجود نہ ہوا تو وہ اس پہ اوپر بہتان ہوگا. بہتان کی سزا 80 کوڑے ہیں اور غیبت کی سزا کیا ہے؟ قبر کا عذاب. 2 لوگوں کے اوپر قبر کا عذاب ہوگا، ایک جو اپنے آپ کو پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچاتا اور دوسرا جو دوسروں کی غیبت کرتا ہے. ایک ہے منہ کے چھینٹے اور ایک ہے جی پیشاب کے چھینٹے، دونوں گندگی ہے. اس کے لیے عذاب کا قبر کا عذاب ہے. یعنی کہ اب آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ نے کسی کے اندر کسی کی برائی کی اور وہ برائی اس کے اندر موجود ہے، آپ نے اس کے پیٹھ پیچھے کی ہے تو آپ نے غیبت کی. غیبت کی سزا بھی میں نے آپ کو بتا دی. اور اگر ایک انسان کے بارے میں آپ نے کوئی بات ایسی کہ اس میں موجود ہی نہیں تھی تو آپ نے اس پہ بہتان لگایا تو 80 کوڑے اس کی سزا ہے. ٹھیک ہے، نیکسٹ آ جائیے جی آیت نمبر 16. اور جب تم نے اس سے سنا تو کیوں نہ کہا یہ ہمارے لائق نہیں کہ ہم یہ بات زبان پر لائیں، یہ اللہ تو پاک ہے، یہ بہتان عظیم ہے. اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے اگر تم مومن ہو تو پھر کبھی بھی ایسی حرکت نہ کرنا اور اللہ تمہارے لیے اپنی آیات بیان کرتا اور اللہ خوب جاننے والا خوب حکمت والا ہے. نیکسٹ ہے جی آیت نمبر 19. بے شک جو لوگ یہ پسند کرتے ہیں کہ ایمان لانے والوں میں بے حیائی پھیلے ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. اور اگر تم پر اللہ کا فضل اس کی رحمت نہ ہوتی تو اللہ بہتان لگانے والوں کو فوراً عذاب دیتا. اور یہ کہ بلا شبہ اللہ نہایت شفقت والا نہایت رحم کرنے والا ہے. اے ایمان والو تم شیطان کے قدموں کا اتباع نہ کرو، اور جو کہ شیطان کے قدموں کا اتباع کرتا تو بلا شبہ وہ شیطان تو بے حیائی اور برے کام ہی کا حکم دیتا ہے. اور اگر تم پر اللہ کا فضل اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی ایک بھی کوئی کبھی پاک نہ ہوتا، لیکن اللہ جسے چاہے پاک کرتا ہے اور اللہ خوب سنتا خوب جانتا ہے. اور تم میں سے فضل اور وسعت والے قرابت داروں اور مسکینوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو مالی مدد دینے سے قسم نہ کھائیں اور چاہیے کہ وہ معاف کرے اور درگزر کرے. تو یہاں پر کیا بتایا گیا ہے کہ جو بھی ایمان والے ہیں اگر وہ کہہ لیں کہ کچھ خرچ کرتے ہیں تو پھر ایسے لوگوں پہ آپ ان کے بارے میں آپ قسم نہ کھائیں بلکہ ان پر جو ہے وہ خرچ کرتے ہیں انہیں معاف کریں اور درگزر کریں. ٹھیک ہے، کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق نے جو ہے وہ منع کر دیا تھا کہ میں وظیفہ جو ہے عبداللہ بن ابی اور جو ان کے ساتھی جنہوں نے الزام لگایا تھا ان کو دیتا ہوں، میں اب ان کو نہیں دوں گا. ٹھیک ہے، کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت فرمائے اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے. بلا شبہ جو لوگ پاک دامن بے خبر مومن عورتوں پر زنا کی تہمت لگاتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کی گئی اور ان کے لیے عذاب عظیم ہے. جس دن ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ اور ان کے پیر ان کے خلاف ان کا اعمال کی گواہی دیں گے جو وہ کرتے تھے، اس دن اللہ انہیں ان کا پورا ٹھیک بدلہ دے گا جس کے وہ مستحق ہے. اور وہ جان لیں گے کہ بے شک اللہ ہی حق ہے، حق کو واضح کرنے والا ہے. خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہیں اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے، اور پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہیں اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے. یہ پاکیزہ لوگ ان باتوں سے بری ہے جو وہ خبیث لوگ ان کی بابت کہتے ہیں، ان کے لیے مغفرت اور عزت کا رزق ہے. چلیں جی نیکسٹ آ جائیے. نیکسٹ ہے جی آیت نمبر 27.
اے ایمان والو، اپنے گھروں کے سوا اور گھروں میں داخل نہ ہونا حتیٰ کہ تم اجازت لے لو۔ کسی کے گھر جانے سے پہلے آپ نے اجازت لینی ہے اور ان گھر والوں کو سلام کرو، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ پہلے اجازت لینی ہے گھر میں انٹر ہونے سے پہلے، نوک کریں، نوک کرنے کے بعد جو ہے وہ آپ نے اندر انٹر ہونے کے بعد گھر والوں سے جو ہے وہ سلام کرنا ہے۔ پھر اگر تم ان میں سے کسی کو نہ پاؤ تو داخل نہیں ہونا، یعنی کہ اگر گھر میں آپ کو کوئی نہ ملے آپ نے داخل ہونا، یعنی کہ اندر سے کوئی جواب بھی نہ دے آپ نے اس میں داخل ہونا۔ اسی طرح فون بھی ہے، آپ نے اگر کسی کو فون کرنا ہے آپ میسج کر کے پہلے اجازت لیں، کیا میں آپ سے فون پہ بات کر سکتی ہوں یا کر سکتا ہوں، پھر آپ اس کو فون کریں۔ اگر وہ فون نہیں اٹھاتا تو اس کو بار بار فون کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے اپنے کہہ لیں کہ اباؤٹ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ پہلے میسج کریں پھر کال کرنی ہے۔ یہ چیزیں جو ہیں یہ اخلاقیات میں سے ہیں، بیسک اخلاقیات میں سے ہے، کیونکہ اس سے سامنے والے کو اذیت ہوتی ہے۔ سامنے والا کسی بھی ایسی مصروفیت میں ہوتا ہے کہ وہ کال نہیں اٹھا سکتا، یا کسی ایسی جگہ ہوتا ہے کہ بار بار کال کی وجہ سے پورا ماحول ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ یہ طریقہ آپ کی کالز کے لیے بھی ہے اور یہ طریقہ کسی کے گھر میں داخل ہونے کے لیے بھی ہے، کیونکہ آپ نے کسی کی زندگی میں داخل ہونا ہے نا۔ اب چونکہ دوسرے کے گھر آنے جانے کا ٹرینڈ کم ہو گیا ہے، اب بس فون کالز پہ، ویڈیو کالز پہ یا آڈیو کال کے اوپر بات ہو جاتی ہے، تو یہاں پر بھی سیم بات اپلائی ہوتی ہے کہ پہلے آپ اجازت لیں گے، پھر سلام کی بات ہے کہ آپ نے اس کے بعد سلام جواب کرنا ہے۔ اگر وہاں پہ کوئی موجود نہیں ہے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ لوٹ آئیں گے۔ یہ تمہارے لیے بہت پاکیزہ عمل ہے اور جو تم عمل کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے، تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم ان گھروں میں داخل ہو جہاں کوئی رہتا نہ ہو اور ان پر تمہارے فائدے کی کوئی چیز ہو، اور اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو جو تم چھپاتے ہو۔ اے نبی آپ مومن عورتوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی مومن مردوں سے کہہ دیجئے وہ اپنی نظریں جو ہے وہ نیچی رکھیں۔ یہاں پہ نگاہوں کی حفاظت کا سب سے پہلے مردوں کو کہا گیا ہے۔ اس کے علاوہ دوسری بات، اگر تو اچانک نظر پڑ گئی کسی نامحرم پہ، چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے، مردوں کے لیے بھی حکم ہے عورتوں کے لیے بھی آگے چل کے آئے گا، اگر تو اچانک نظر پڑ گئی، پہلی نظر معاف ہے، دوسری نظر شیطان کی ہے کہ آپ نے پلٹ کے دوبارہ دیکھا کہ او آنکھیں کیسی تھی، بال کیسے تھے، یہی چیزیں انسان دیکھ رہا ہوتا ہے نا۔ فرسٹ نظر میں تو وہ سمجھ نہیں آتی نا کہ آپ نے کیا دیکھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر دوسری نظر جو ہے وہ معاف نہیں ہے، پہلی نظر جو ہے وہ معاف ہے۔ جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اچانک نظر پڑ جانے کے متعلق پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ میں اپنی نظر جو ہے وہ پھیر لوں۔ ایک دفعہ نظر پڑ گئی فوراً سے اپنی نظر جو ہے وہ پھیر لیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے مومن مردوں کو کیا باتیں بولی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے مردو اپنی نظریں نیچی رکھو اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے بہت پاکیزہ عمل ہے، جو کچھ وہ کرتے ہیں بلا شبہ اللہ اس سے بہت باخبر ہے۔ عورت مرد کو تو یہ بات کہتی ہے کہ ہم کسی بھی طرح کا لباس پہن کے اگر سڑکوں پہ باہر آ جاتی ہیں تو اللہ نے قرآن میں مردوں کو کہا ہے کہ اپنی آنکھیں جو ہے وہ نیچے رکھے۔ مرد آنکھیں اٹھا کے کیوں دیکھتے ہیں؟ یہ بہت جگہ آپ کو یہ سلوگنز اٹھائے ہوئے عورتیں جو ہیں عورت مارچ پہ نکلتی ہیں اور یہ سلوگنز انہوں نے پکڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ حیا تو نظروں میں ہوتی ہے، مرد اپنی نگاہیں نیچے کیوں نہیں رکھتے جب مردوں کو کہا گیا ہے کہ نگاہیں نیچی رکھیں۔ اب چلیں عورتوں کے بھی احکامات پڑھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو کیا کیا بولا ہوا ہے۔ اور آپ مومن عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نظریں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زینت نہ کھولیں۔ اب بتائیں عورت یہ بات کیسے کہہ سکتی ہے کہ میں جو کچھ بھی پہن کے باہر نکلوں، میں بغیر کپڑوں کے باہر نکلوں؟ مرد تو دیکھ نہیں سکتا جب اللہ نے مرد کو حکم دیا کہ اپنی نگاہیں اوپر نہیں کرنی۔ عورت کو 3 حکم ملے، نگاہیں اوپر نہیں کرنی، نگاہیں نیچی رکھنی ہے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنی ہے اور اپنی زینت نہیں کھولنی۔ اب زینت نہیں کھولنے کے اوپر کیسے کیسے احکامات ہیں، پہلے اس کو سمجھیے۔ اپنے آپ کو کور کریں گے، اگر آپ کے پاس ایک ہیرا ہے نا، آپ کے پاس ڈائمنڈ ہے، آپ ڈائمنڈ کو کھلا چھوڑ کے جو ہے وہ کہیں بھی چلے جائیں گے یا آپ اس کو بیگ پہ رکھوائیں گے، آپ لاکرز میں رکھوائیں گے، آپ گھر میں کوئی آپ کی تجوری آپ وہاں پہ رکھیں گے۔ تو عورت ایک نایاب ڈائمنڈ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو کور کیا ہے پردے کے ذریعے۔ عورت کہتی ہے میں نے تو کور ہی نہیں ہونا، میں نے تو کھلم کھلا پہننا ہے۔ مرد اپنی نگاہیں نیچی کریں، یہ ڈیمانڈ عورت نہیں کر سکتی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عورت کے ذمے بہت سارے کام دیے ہوئے ہیں۔ اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زینت نہ کھولیں مگر جو اس میں سے ظاہر ہو، اور اپنی اوڑنیاں اپنے گریبانوں میں ڈالیں۔ اچھا، مگر جو اس میں سے ظاہر ہو جائے زینت میں سے، میں اس کو بتاتی ہوں۔ سم ٹائم آپ پردہ کرتی ہیں اور آپ کہہ لیں بائی مسٹیک آپ نے دروازہ کھولا یا آپ کا پردہ کہیں سے گر گیا یا آپ کا سکارف کی پن کھل گئی، کچھ بھی،
سامنے کو نامحرم تھا اور یکدم آپ کا فیس ظاہر ہو گیا اور آپ نے ایک دم سے اپنے آپ کو دوبارہ سے کور کر لیا، مگر جو اس میں سے ظاہر ہو جائے تو اٹس اوکے، الا ما ظہر منہا، ٹھیک ہے، تو اس کی پکڑ نہیں ہے. آپ پردہ کرتی تھی لیکن یہ ایکسیڈنٹلی ہوا ہے کہ آپ کا رستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا، اب آپ کو کپڑا چاہیے، آپ کا اسکارف پھٹ گیا، آپ کا پردہ وہاں سے جو ہے وہ خراب ہو گیا ہے، یا کوئی بھی اس میں ریزن آ سکتی ہے، تو اس کے اوپر پکڑنے کا. لیکن جو عورت زینت جان بوجھ کے کھولتی ہے مردوں کے لیے، اپنی طرف مرغوب کرنے کے لیے، یا کہنے کے دکانوں پہ جا کے ریٹس کم کروانے کے لیے، تو یہ اس میں نہیں آتا. گھر والے مردوں سے جو ہے وہ پردہ کرنا ہے اور بازاروں میں جا کے اپنے پردے کھول دینے ہیں. یہ طریقہ غلط ہے. اور اپنی اوڑنیاں اپنی گریبانوں پر ڈالے رکھیں. اب یہاں پہ ذرا تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کہ اپنی اوڑنی جو ہے وہ اپنی گریبانوں پر ڈالنی ہے. کچھ لڑکیاں کیا کرتی ہیں کہ پردے میں کرتی ہیں کہ اسکارف لیا، اسکارف لینے کے بعد اوپر سے جو ہے وہ کوٹ اوڑھ لیتی ہیں، جس سے پیچھے والی پوری باڈی جو ہے وہ شو ہوتی ہے. یہ کہہ لیں کہ یہ حجاب میں نہیں آتا. اب یہ والی امیج دیکھیں، یہ پردہ نہیں ہے، یہ حجاب جو سر پہ لیا ہوا ہے اور اس کے بعد سامنے سے بھی سارا شو ہے، پیچھے سے اس کی بیک جو ہے وہ بھی ساری شو ہے. اب یہ دیکھیں، یہ پردے میں نہیں آتا. کچھ اور امیجز بھی ہم یہاں سے لوڈ کرتے ہیں. یہ کیا نام ہے، واٹس ایپ والے جو ہے نا، یہاں سے دیکھ لیں، آپ کے گروپ میں بھیج رہی ہوں میں، ساتھ ساتھ پکچر کلک کر کے میں آپ لوگوں کے گروپ میں بھیج رہی ہوں، تو اس کو دیکھیے، یہ سارے پردے نہیں ہیں. چلیں آپ لوگ ایک دو امیج دیکھ لیں، ٹھیک ہے. یہ جتنی چیزیں بھی آتی ہیں یہ پردے میں نہیں آتی. پردے میں کیا بات آتی ہے کہ آپ کی جو اوڑنی ہے یعنی کہ جو جلباب ہے وہ آپ کے گریبانوں پر ڈالے رکھے. آپ کے پیچھے سے کندھے بھی کور ہو، آپ کا سامنے سے سینہ جو ہے وہ بھی ڈھکا ہوا ہو، اس کو آپ جلباب کہتے ہیں. اب یہ والی جو پکچر ہے اس میں اس نے جلباب پہنا ہوا ہے، چہرہ اس کا کور نہیں ہے، لیکن یہ کہہ لیں کہ چہرے کور پہ ہم بعد میں بات کرتے ہیں. یہاں پہ دیکھیں، یہ واٹس ایپ والوں کو بھی میں نے پکچر بھیج دی. یہاں پہ آپ دیکھیں، یہ جو بلو والا اس نے اسکارف لیا ہوا ہے، سامنے سے سینہ بھی کور ہے، پیچھے سے بیک بھی کور ہے. آپ نے سر میں کچھ سویٹر کو جرسی پہنی، آپ نیچے سے پہنے گی. آپ جلباب آپ کا لاسٹ ڈریس ہونا چاہیے جو سر سے لے کے کندھوں پہ گرتا ہوا نیچے تک آئے گا. ٹھیک ہے جی، یہ آپ کا جلباب ہے. اب آپ یہاں پہ دیکھیں، یہ بالکل ایک اسکارف سا اوڑا ہوا ہے، سامنے ماتھا بھی ایک چیز شو ہو رہی ہے، سامنے سے دیکھ لیں سینہ بھی شو ہو رہا ہے، پیچھے سے کندھے بھی شو ہو رہے ہیں. یہ کہنے پردہ نہیں ہے، یہ پردہ نہیں ہے، اس کو ہم پردہ نہیں کہتے. یہ جو آج کل کے حجاب کے سٹائل چلے ہوئے ہیں، برقعوں کے سٹائل چلے ہوئے ہیں، وہ پردہ نہیں. یہاں پہ دیکھیں، یہ پردہ ہے، یہ بالکل بھی پردہ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ ڈائیگرامز دکھانے کا یا امیجز دکھانے کا مقصد ہی یہ ہے تاکہ ہمیں آئیڈیا ہو جائے کہ جلباب میں اور یہ جو آج کل کے ٹرینڈنگ حجاب چل رہے ہیں اور ٹرینڈنگ برقعے چل رہے ہیں، یہ اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. ٹھیک ہے، یہ پردہ نہیں ہے جو آج کل کی خواتین کرتی ہوتی ہیں، اتنے ٹائٹ گاؤن پہن رہی ہوتی ہیں، بیلٹیں باندھی ہوئی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پر سب سے پہلے اپنی اوڑنیاں جو ہے وہ گریبانوں پر ڈالنی ہے اور اپنا بناؤ سنگار ظاہر نہ کرے. بناؤ سنگار، آپ نے مہندی لگائی ہوئی ہے الٹے ہاتھ پہ، اب آپ سفر میں ہیں تو آپ کا بناؤ سنگار ظاہر ہے، یہ آپ کا بے پردگی ہوئی ہے. آپ گلوز پہن کے پھر باہر نکلیں. اگر آپ نے اپنے شوہر کے لیے مہندی لگائی ہے، وہ پسند کرتے مہندی، تو پھر وہی بات ہے کہ آپ کا شوہر ہی دیکھے گا، آپ گلوز پہن کے باہر نکلیں گی. سین تھرو گلوز نہیں ہوں گے، آپ کے جو کپڑے والے گلوز ہوتے ہیں جس سے آپ کی اسکن نظر نہ آئے. پھر آپ نے رنگز پہنی ہوئی ہیں، وہ رنگز بھی زینت میں آتی ہیں. جب آپ سفر میں ہیں آپ رنگز نہیں پہنیں گے. ٹھیک ہے، آپ اپنے محرم رشتوں کے سامنے ہیں، بیٹا، بھائی، باپ اور کیا نام ہے، شوہر، تایا، چچا، دادا، نانا، ٹھیک ہے، سسر، یہ جو آپ کے محرم رشتے، آپ ان کے سامنے اپنی یہ جو زینت ہے اتنی نارمل والی وہ کر سکتے ہیں. اور شوہر کے سامنے تو کیا زینت جو ہے وہ رکھنی ہے. تو یہاں پر یہ جو بناؤ سنگار ہے وہ آپ نے ظاہر نہیں کرنا. آپ نے جی اچھے خاصا طریقے سے، آپ نے جلباب اوڑا ہوا ہے، آپ نے برقع پہنا ہوا ہے، بڑا اچھا آپ نے سب کچھ کیا ہوا ہے، لیکن آنکھوں پہ آئی لائنر لگایا ہوا ہے، وہ سب کچھ نظر آ رہا ہے، آنکھیں اٹریکٹ ہو رہی ہیں. بناؤ سنگار ہے نا لائنر، چلیں لائنر کی بھی بات نہیں کرتے. آپ نے جی آنکھوں کو بھی اچھے سے صاف ستھرا رکھا ہوا ہے، اس میں چلے سرما لگایا ہوا ہے، کاجل لگایا ہوا ہے، ٹھیک ہے. نیچے جوتے ریڈ کلر کے پہن لیے، اٹریکشن ہے، بناؤ سنگار ہے. یا گاؤن کے نیچے سے جو کپڑے بھی تھوڑے بہت نظر آ رہے ہیں وہ ڈارک کلر کے، ریڈ کلر کے، پرپل کلر کے، کچھ اس طریقے کی چیزیں ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ جو چیزیں آتی ہیں یہ بناؤ سنگار کو ظاہر ہونے میں آتی ہیں.
تو پھر یہاں پہ کیا کہا گیا کہ تم اپنے بناؤ سنگار ظاہر نہ کرو مگر اپنے خاوندوں پر یا اپنے باپ دادا پر یا اپنے خاوندوں کے باپ یعنی کہ سسر پر یا اپنے بیٹوں پر یا اپنے شوہروں کے بیٹوں پر، یعنی کہ جو تمہارے سٹیپ سن ہوگا، ٹھیک ہے، سوتیلے بیٹے، یا اپنے بھائیوں پر یا اپنے بھتیجوں پر یا اپنے بھانجوں پر یا اپنی مسلمان عورتوں پر یا اپنے دائیں ہاتھ کی ملکت کنیزوں پر، یعنی کہ جو بھی گھر میں کام والی آتی ہیں یا کنیز وغیرہ، اس ٹائم پہ کنیزیں تھی، آج ہم ہاؤس ہیلپر کی بات کر لیتے ہیں، یا عورتوں سے رغبت نہ رکھنے والے نوکر چاکر مردوں پر، یعنی کہ وہ مرد جن کے اندر عورتوں کے لیے رغبت نہیں ہوتی ایسے مردوں پر، یا ان لڑکوں پر جو عورتوں کی چھپی باتوں سے ناواقف ہے، یعنی کہ بلوغت سے پہلے والے جو لڑکے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ عورتیں اپنے پاؤں زور زور سے زمین پر مارتی ہوئی نہ چلا کرے، یہ ہیل والے جوتے پہن کے باہر سڑکوں پہ نکلنا، ٹک 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 کی آوازیں آنا، یہ سب بے پردگی میں آتا ہے کہ وہ جو اپنی جو زینت انہوں نے چھپا رکھی ہے وہ لوگوں کو معلوم ہو جائے۔ اور اے مومنو، تم مجموعی طور پر اللہ سے توبہ کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ ساتھ ہی یہاں پہ ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری بدترین عورتیں وہ ہیں جو زینت کا اظہار کرنے والی ہیں اور تکبر سے چلنے والی ہیں، ایسی عورتیں منافق ہیں، ان میں سے کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگی مگر سرخ چونچ اور سرخ پیر والے کوے کی طرح، یعنی کہ بہت کم، ٹھیک ہے، سرخ چونچ اور سرخ پیر والا کوا کبھی دیکھا؟ بہت کم دیکھا ہوگا نا، کوئی ایسی بریڈ ہوئی ہو تو سرخ چونچ یا سرخ پیر والا اگر کوا مل جائے تو کہتے ہیں، حدیث میں کہتے ہیں کہ کوئی ایسی بدترین عورت جنت میں داخل نہیں ہوگی جو اپنی زینت ظاہر کرتی ہو، مگر بہت کم عورتیں جنت میں جائیں گی۔ اگر آپ کو پرفیوم پسند ہے، خوشبو پسند ہے، آپ اپنے محرم کے لیے لگا سکتے ہیں، لیکن باہر جاتے ہوئے، کسی نامحرم کے گھر جاتے ہوئے یا کسی بھی جگہ جاتے ہوئے، بازار مارکیٹ کہیں پر بھی آپ نے کسی گھر وزٹ کیا، وہاں پہ نامحرم ہے، اگر نامحرم کو خوشبو پہنچتی ہے کسی عورت کی تو حدیث میں کیا آتا ہے کہ ایسی عورت سے جنت کی جو خوشبو ہے وہ 1 میل کے فاصلے سے دور چلی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ خوشبو لازمی لگائیں، یہ نہیں ہے کہ بدبو آتی رہے، پاس سے رول آن یوز کریں، مسٹ یوز کریں جن کی خوشبو مدھم ہوتی ہے، یعنی کہ وہ صرف باڈی پہ آتی ہے، باڈی اسپرے یوز کریں، وہ جلدی اڑ جاتا ہے نا، وہ یوز کریں، رول آن یوز کر لیں، فا یوز کریں یا مسٹ وغیرہ یوز کر لیں، ان کی خوشبو تھوڑی ہوتی، کم ہوتی، تیز خوشبو نہیں یوز کر، جیسے عطر وغیرہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ بھی یوز اس لیے کہہ رہی ہوں کہ پاس سے بدبو نہ آئے، شوہر قریب ہے تو اس میں سے عورت سے بدبو آتی ہو پیاز اور لہسن کی، اور وہ عورت یہ اس بات کی ڈیمانڈ کرے کہ نہیں شوہر اس چیز کو لے کے ایڈجسٹ کرے، تو نہیں، یہ عورت کی غلطی یہاں پہ مانی جائے گی۔ جیسے صاف ستھرائی عورت کو پسند ہے ویسے ہی صاف ستھری عورت جو ہے وہ مرد کو پسند ہے، ٹھیک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اپنی طرف سے 6 چیزوں کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ نمبر 1، بات کرنی ہے، سچ کرنی ہے، وعدہ کرو، پورا کرو، جب تمہیں امین بنایا جائے تو امانت کا حق ادا کرو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، اپنی نظروں کو جھکا رکھو، اپنے ہاتھ روک لو، ٹھیک ہے جی۔ آگے آ جائے جی آیت نمبر 32، اور تم اپنے بے نکاحوں کے نکاح کر دو اور ان کو بھی جو تمہارے غلام اور لونڈیاں نیک ہوں، اور اگر وہ فقیر ہوں گے تو اللہ اپنے فضل سے انہیں غنی کر دے گا، اور اللہ وسعت والا خوب جاننے والا ہے۔ اور جو لوگ نکاح کی طاقت نہیں پاتے انہیں پاک دامن رہنا چاہیے حتیٰ کہ اللہ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے۔ اور تمہارے جو لونڈی غلام مکاتبت کرنا آزادی کی تحریر لکھانا چاہے، اگر تم ان میں کوئی بھلائی تمہیں معلوم ہو تو انہیں لکھ کر دے دو، اور تم انہیں اللہ کے اس مال میں سے دو جو اس نے تمہیں دیا۔ اور تمہاری لونڈی اگر پاک دامن رہنا چاہے تو تم دنیاوی زندگی کا سامان تلاش کرنے کی خاطر انہیں بدکاری پر مجبور نہ کرو، اور جو کرے مجبور کرے تو بے شک ان کے مجبور کیے جانے کے بعد اللہ ان کے لیے غفور الرحیم ہے، ٹھیک ہے جی۔ جو آزادی چاہتی ہے، اگر ان میں تمہیں بھلائی نظر آتی ہے تو ان کو آزاد کر دو، اور اگر وہ خود نہیں چاہتی کسی قسم کی کوئی بدکاری وغیرہ، بدکاری اٹس مین کہ آپ نے ان سے کسی قسم کی کوئی بدکاری نہیں کروانی کہ ایک جگہ بیچ دیا پھر دوسری جگہ بیچ دیا پھر تیسری جگہ بیچ دیا، ٹھیک ہے جی، تو یہ سارے کام جو ہے وہ نہیں کرنے۔ تو یہاں پہ یہ بات بتائی گئی، اور آہستہ آہستہ آپ کو پتا ہے کہ لونڈی اور غلام کا جو کنسیپٹ ہے وہ ختم ہو گیا، اور بلا شبہ ہم نے تمہاری طرف کھول کر بیان کرنے والی آیات نازل کی، اور کچھ حال ان لوگوں کا بھی تم سے پہلے گزر چکے، اور متقین کے لیے نصیحت، آسمان و زمین کا نور ہے، اس نور۔ اب آیت نمبر 35 آیت نور ہے، ٹھیک ہے۔
اللہ آسمان اور زمین کا نور ہے، اس کے نور کی مثال یوں ہے جیسے ایک تاک ہو جس میں چراغ ہو، چراغ ایک شیشے کی قندیل میں ہو، شیشے جیسے چمکتا ستارہ ہو، وہ چراغ ایک مبارک درخت یعنی کہ زیتون کے تیل سے جلایا جاتا ہو، نہ شرقی ہو اور نہ غربی، یوں لگے جیسے اس کا تیل خود بخود سلگ اٹھے گا اگرچہ اسے آگ نے مس نہ کیا ہو، وہ نور علی نور ہے۔ اللہ اپنے نور کی طرف ہدایت دیتا ہے جسے وہ چاہے، اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے، اور اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ ابو عالیہ ابی بن کعب سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ مومن کی مثال ہے، پس مشکو مومن کی اپنی ذات ہے، اور قندیل اس کا سینہ ہے، اور چراغ وہ ایمان ہے جو اللہ نے اس کے اندر رکھا ہے، اور قرآن اس کا دل ہے، اس کو بابرکت درخت کے روغن سے جلایا جاتا ہے، اور یہ اللہ کے لیے اخلاص ہے۔ ٹھیک ہے، اب آپ دیکھیں ایمان دل میں ہے، اور زیتون کا جو تیل ہے وہ ہمارا ارد گرد کا ماحول ہے، جیسا ماحول ہوگا ویسے ہی ہمارا ایمان گھٹے اور بڑھے گا۔ ٹھیک ہے جی، یہ مثال مومن مرد کے مومنوں کے لیے ہے۔ نیکسٹ آ جائیے آیت نمبر 36۔ یہ چراغ اور قندیلیں ان گھروں میں ہیں جن کی بابت اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان کو بلند کیا جائے اور ان میں اللہ کا نام ذکر کیا جائے۔ آیت میں گھروں سے مراد مسجدیں ہیں، ٹھیک ہے، جس میں جانے اور بیٹھنے کے بھی خصوصی آداب ہے، اور پھر اجر و ثواب کی وہاں پر بات آتی ہے، پھر تحیۃ المسجد کی بات آتی ہے۔ تو یہاں پر اس سے مراد جو ہے وہ آیات میں گھروں سے مراد یہاں پہ مسجدیں ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ وہاں صبح اور شام کی تسبیح کرتے ہیں، یعنی کہ اللہ کا جو ہے وہ ذکر کرتے ہیں۔ نیکسٹ آ جائیے آیت نمبر 37۔ وہ لوگ جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے سے غافل نہیں کرتی، وہ اس میں ڈرتے ہیں جس میں دل اور آنکھ الٹ جائیں، وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس میں دل اور آنکھیں الٹ جائیں گی۔ وہ یہ کام کرتے ہیں تاکہ اللہ انہیں ان کے اعمال کی بہترین جزا دے اور انہیں اپنے فضل سے زیادہ دے، اور اللہ جسے چاہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے اعمال چٹیل میدان میں سراب چمکتی ریت جیسے ہیں، پیاسا اس ریت کو پانی سمجھتا رہا حتیٰ کہ جب وہ اس کے پاس پہنچا تو اس نے وہاں کچھ بھی نہ پایا اور اللہ کو اپنے پاس پایا، پھر اللہ نے اس کا حساب پورا چکا دیا، اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ یا کافروں کے اعمال گہرے سمندر میں اندھیروں کی طرح ہیں، جسے ایک موج ڈھانپتی ہو، اس کے اوپر ایک اور موج ہو، اس کے اوپر بادل، غرض اوپر تلے اندھیرے ہی اندھیرے ہوں، جب وہ اپنا ہاتھ نکالے تو لگتا نہیں کہ اسے دیکھ سکے، اور جس کے لیے اللہ نے نور نہیں بنایا تو اس کے لیے کہیں بھی کوئی نور نہیں۔ یعنی کہ کافروں کے جو اعمال ہیں، اب سمندر میں روشنی، سورج کی روشنی کتنے میل تک جا سکتی ہے؟ کچھ میل تک، اس کے بعد اندھیرا ہی اندھیرا۔ اگر آپ رات میں سفر کر رہے ہیں سمندر کا، ایک موج کے اوپر دوسری موج ہے، آپ کی روشنی کہاں تک جا سکتی ہے؟ آپ کے پاس اگر کوئی ٹارچ ہے، کچھ بھی ہے، اور کتنی دیر تک وہ ٹارچ کی بیٹری جو ہے وہ چل سکتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اندھیروں میں وہ گھرا ہوا اس کا عمل، اللہ اس کو نور نہیں دے گا، پل صراط کے اوپر بھی وہ بے نور ہوگا۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ کی تسبیح کرتا ہے جو کوئی آسمان اور زمین میں ہے، اور فضا میں پر پھیلائے ہوئے پرندے بھی، ہر ایک نے اپنی نماز اور اپنی تسبیح جان لی ہے، اور جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے، اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمان اور زمین کی بادشاہی، اور اللہ ہی کی طرف سب کی واپسی ہے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ ہی بادل چلاتا ہے اور پھر وہ انہیں بہم ملاتا ہے، پھر انہیں تہ بتہ کر دیتا ہے، پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ان بادلوں کے درمیان سے مینا نکلتا ہے، اور وہ آسمان سے یعنی ان پہاڑوں سے جو آسمان میں ہے اولے برساتا ہے، پھر انہیں جس پر چاہے گراتا ہے اور جس سے چاہے پھیر دیتا ہے، لگتا ہے کہ اس کی بجلی کی چمک آنکھوں کی روشنی کو چک لے جائے گی۔ نیکسٹ ہے جی آیت نمبر 44۔ اللہ ہی رات اور دن کو الٹا پلٹتا ہے، بلا شبہ ان نشانیوں میں اہل نظر کے لیے سمانی عبرت ہے۔ اور اللہ نے زمین پر چلنے والے ہر جاندار پانی سے پیدا کیا ہے، پھر ان میں کوئی اپنے پیٹ کے بل چلتا ہے، یعنی کہ کوئی سانپ یا چھپکلی وغیرہ ریپٹائلز، اور ان میں سے کوئی اپنے 2 پاؤں پر چلتا ہے، یعنی کہ مویشی جانور وغیرہ، اور ان میں سے کوئی اپنے 2 پاؤں پر انسان ہے، ٹھیک ہے، اور 4 پاؤں پر جو مویشی جانور ہے۔ اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، بلا شبہ اللہ ہر شے پر خوب قادر ہے۔ بلا شبہ ہم نے کھول کر بیان کرنے والی آیات نازل کی، اور اللہ جسے چاہے صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ وہ منافق کہتے ہیں ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور ہم نے اطاعت کی، پھر اس کے بعد ان میں سے ایک فریق اطاعت سے پھر جاتا ہے اور وہ لوگ مومن ہی نہیں۔ اور جب وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائے جاتے ہیں تاکہ اس کے مابین فیصلہ کرے تو اچانک ان میں سے ایک فریق منہ موڑ لیتا ہے، اور اگر ان کے لیے حق یعنی کہ فائدہ ہو تو وہ اس کی طرف فرما بردار ہو کر چلے آتے ہیں۔ کیا ان کے دلوں میں نفاق کا مرض ہے، یا وہ شک میں پڑے ہیں، یا خوف کھاتے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول ان پر ظلم کریں گے؟ نہیں، بلکہ وہ لوگ خود ہی ظالم ہیں۔ بس مومنوں کی تو بات ہی یہ ہے کہ جب وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائے جاتے ہیں تاکہ ان کے مابین فیصلہ کرے تو وہ کہتے ہیں ہم نے سنا اور اطاعت کی، اور وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اور اللہ سے ڈرے اور اس کا تقوی اختیار کرے تو وہی لوگ کامیاب ہیں۔
اور انہوں نے اللہ کی قسمیں کھائیں، اپنی پکی قسمیں کہ اگر آپ انہیں حکم دیں گے تو وہ جہاد پر ضرور نکلیں گے، کہہ دیجئے تم قسمیں نہ کھاؤ، تمہاری اطاعت معروف ہے، فلاشبہ تم عمل کر رہے ہو، اللہ اس سے خوب باخبر ہے. یعنی کہ تمہاری جو اطاعت ہے وہ نفاق پر مبنی ہے، یعنی کہ تمہاری باتیں جھوٹی ہیں، جو تم یہ باتیں اور یہ وعدے جو ہے تم لیتے ہو نا کہ ہم نکلیں گے اللہ کی راہ میں، یہ ساری باتیں جو ہیں یہ جھوٹی ہیں. کہہ دیجیے اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، پھر اگر تم منہ موڑو گے تو اس رسول کے ذمہ صرف وہ ہے جو اس پر بوجھ ڈالا گیا، اور تمہارے ذمہ صرف وہ ہے جو تم پر بوجھ ڈالا گیا. اور اگر تم اس رسول کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پاؤ گے، اور رسول کے ذمہ صرف کھول کر پہنچا دینا ہے. جو تم میں سے ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، اللہ نے ان لوگوں سے وعدہ کیا ہے کہ انہیں زمین میں ضرور خلافت دے گا، جیسے اس نے اس سے پہلے لوگوں کو خلافت دی تھی، اور ان کے لیے ضرور ان کا وہ دین جما دے گا جو اس نے ان کے لیے چنا، اور یقیناً ان کی حالت خوف کو بدل کر وہ ضرور انہیں امن دے گا. وہ میری عبادت کریں گے، میرے ساتھ کسی شے کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اور جو کہ اس کے بعد کفر کرے تو وہی لوگ فاسق ہیں. اور تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اور کافروں کی بابت آپ یہ خیال نہ کریں کہ وہ زمین میں اللہ کو عاجز کر دینے والے ہیں اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے، اور بلا شبہ وہ واپسی کی بری جگہ. اے ایمان والو، تمہارے غلاموں، لونڈیوں اور ان لڑکوں اور لڑکیوں کو جو تم میں سے بلوغت کو نہ پہنچے ہوں، انہیں چاہیے کہ تم سے تین بار اجازت مانگے پھر گھر میں داخل ہوں، نماز فجر سے پہلے اور جب تم دوپہر کو کپڑے اتارتے ہو، اور نماز عشاء کے بعد. یہ 3 وقت تمہارے لیے خلوت اور پردے کے ہیں. ان اوقات کے بعد بلا اجازت آنے سے نہ تم پر اور نہ ان پر کوئی گناہ ہے، تم ایک دوسرے کے پاس بکثرت آیا جایا ہی کرتے ہو. اللہ اسی طرح تمہارے لیے اپنی آیات بیان کرتا ہے، اور اللہ خوب جاننے والا، خوب حکمت والا ہے. اب یہاں پہ غلاموں اور بچوں کے پردوں کے احکامات ہیں. ان 3 اوقات میں بچے اجازت لے کے کمرے میں آئیں گے، فجر کے بعد، فجر سے پہلے، اور دوپہر کے وقت جب تم نے اپنے کپڑے سے مراد یہاں پہ جب آپ فار ایگزامپل آپ نے اگر لیٹنا ہوتا ہے تو آپ اپنی کوئی بھی کمفرٹ ڈریس میں ہوتے ہیں، یا اپنی کوئی بڑی چادریں جو پردوں کی چادریں ہیں وہ اپنے جیسے گاؤن پہن کے تو نہیں نا سوتے نا، تو اپنے گاؤن وغیرہ اتارے ہوتے ہیں، اپنے جلباب، اپنے حجاب وغیرہ آپ نے اتارے ہوئے ہوتے ہیں. تو ان 3 اوقات میں ان سے یہ کپڑے مراد ہے. ٹھیک ہے، اب اس سے مراد پورے کپڑے نہیں، اس سے مراد جو پردے کے ہمارے کپڑے تھے. ٹھیک ہے، کیونکہ اور نماز عشاء کے بعد ان 3 اوقات میں غلام اور بچے کمرے میں اجازت لے کے آئیں گے. یہ اپنے بچوں کو تربیت دیں. ٹھیک ہے جی. اور اس کے علاوہ وہ جب بھی کبھی آئیں، کسی بھی ٹائم وہ کمرے میں آ جائیں تو کہہ لیں کہ اس پہ کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ آ جائیے آیت نمبر 59. اور جب تم میں سے لڑکے اور لڑکیاں بلوغت کی حد کو پہنچ جائیں. اب سگی اولاد بالغ ہونے کے بعد بھی اجازت لے کر آئے گی. ٹھیک ہے، اب آپ دیکھیں لڑکے لڑکیاں بلوغت کو پہنچ گئی ہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ بھی اسی طرح اجازت مانگے جس طرح ان سے پہلے ان کے بڑے اجازت مانگتے رہے ہیں. اللہ اسی طرح تمہارے لیے اپنی یاد بیان کرتا ہے، اور اللہ خود جاننے والا، خوب حکمت والا ہے. اور گھروں میں بیٹھ رہنے والی عمر بسیدہ عورتیں جو نکاح کی امید نہیں رکھتی، یعنی کہ بزرگ عورتیں جن کے خاوند فوت ہو گئے ہیں، یا جو طلاق یافتہ ہے، مطلقہ ہے، اب عمر رسید ہو گئی ہیں، بوڑھی ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے، تو ان پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ اپنے پردہ داری کے کپڑے اتار دیں. یعنی کہ اگر وہ صرف چادر ہی اوڑھ کے، سمپل جو نارمل چادر ہے وہ اوڑھ کے باہر چلی جاتی ہیں، اگر وہ اپنے پردے والے جو بھی لباس ہے، چاہے وہ جلباب آ جاتا ہے، چاہے وہ گاؤن، کوئی بھی پردہ، بڑی بڑی جو لمبی چادریں ہوتی ہیں نا اس میں پردے میں، وہ پھر اگر نہ بھی پہنے تو ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے جو عمر بسیدہ ہے. ٹھیک ہے، ان کے لیے، جبکہ وہ اپنی زینت، زیب و زینت ظاہر کرنے والی نہ ہو. یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ اپنی زیب و زینت ظاہر کر دے، تیار شیار ہو کے باہر نکلے، نہیں، اپنے آپ کو کور کریں گی. پھر بھی یعنی کہ جو لمبی لمبی چادریں ہیں پردے کی وہ نہیں لیں گی، اور ان کا ان سے بھی بچنا ان کے لیے بہت بہتر ہے. اور اللہ سمیع اور عالم ہے. اندھے پر کوئی حرج نہیں، اور نہ لنگڑے ہی پر حرج ہے، اور نہ مریض پر کوئی حرج ہے، اور نہ خود تمہیں پر کوئی حرج ہے کہ تم اپنے گھروں سے کھاؤ، یا اپنے باپ دادا کے گھروں سے، یا اپنی ماؤں کے گھروں سے، یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے، یا اپنی بہنوں کے گھروں سے، یا اپنے چاچاؤں کے گھروں سے، یا اپنی پھپھیوں کے گھروں سے، یا اپنے ماموں کے گھروں سے، یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے، یا ان گھروں سے جن کی چابیوں کے تم مالک ہو، یا اپنے دوستوں کے گھروں سے. ان میں بھی اس میں بھی کوئی حرج نہیں کہ تم مل کر کھاؤ یا الگ الگ. پھر جب تم گھروں میں داخل ہو تو اپنے لوگوں کو سلام کرو، یہ اللہ کی طرف سے بابرکت اور پاکیزہ تحفہ ہے. اسی طرح اللہ تمہارے لیے آیات بیان کرتا ہے تاکہ تم سمجھ سکو. تو ان گھروں سے جا کے بے جھجک ہم کھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. آیت نمبر 62. پس مومن تو صرف وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، اور جب وہ رسول کے ساتھ کسی اجتماعی کام پر ہوتے ہیں تو آپ سے اجازت لیے بغیر وہاں سے چلے نہیں جاتے. اے نبی، بلا شبہ جو لوگ آپ سے اجازت مانگتے ہیں وہی لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں. چنانچہ جب وہ اپنے کسی کام کے لیے آپ سے اجازت مانگے تو آپ ان میں سے جسے چاہے اجازت دیں، اور ان کے لیے اللہ سے مغفرت مانگے، بے شک اللہ بہت بخشنے والا، نہایت مہربان ہے. یعنی کہ جب تک کام ختم نہیں ہو جاتا جو اجتماعی کام نبی نے کرنا ہے، آپ تب تک وہاں رہیں گے، نبی سے اجازت لے کے آپ وہاں سے جائیں گے. ٹھیک ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم جی ایک کلاس میں موجود ہیں، جب دل کیا ہم آ گئے، جب دل کیا ہم چلے گئے، ایک پورے مجمع میں موجود ہیں، بلکہ استاد سے اجازت لے کے جو ہے وہ جایا جائے گا. کسی بھی اگر ہم کہہ لیں کہ
فزیکل کلاس کی ہم بات کریں، ٹھیک ہے. آن لائن میں یہ ہوتا ہے کہ سم ٹائم نیٹ کا کوئی نہ کوئی ایشو ہو جاتا ہے، کوئی بھی حساب کتاب ہو جاتا ہے لائٹ کا، اس میں یہ نہیں آتا. لیکن جب آپ ایک اجتماعی کام پہ اللہ کے دین کے لیے آپ نکلے ہوئے ہیں تو جماعت میں سے اگر کسی ایک نے کھسکنا ہے تو اجازت لے کے جائے گا، بغیر بتایا نہیں جائے گا. تم رسول کے بلانے کو وہاں میں ایک دوسرے کو بلانے کے مارے نہ ٹھہراؤ، یقین اللہ ان لوگوں کو جانتا ہے جو تم میں سے آنکھ بچا کر کھسک جاتے ہیں. لہٰذا چاہیے کہ جو لوگ اس کے رسول کے خلاف حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں اس بات سے ڈریں کہ انہیں کوئی آزمائش آ پڑے یا انہیں دردناک عذاب آ لے. خبردار، بلاشبہ اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمان اور زمین میں، یقیناً وہ اس روش کو جانتا ہے جس پر تم ہو، اور جس دن وہ اس کے طرف لوٹائے جائیں گے جو وہ جتائے گا، اور انہوں نے جو عمل کیا، اور اللہ ہر شے کو خوب جانتا ہے. ٹھیک ہے جی، یہ تھی ہمارے پاس سورہ نور، پردے کے بارے میں اور گھروں میں داخل ہونے کے بارے میں. کہہ رہے کہ کافی زیادہ احکامات تھے. تہمت کے بارے میں ہم نے اس میں پڑھا، ہم نے اس کے زنا کے بارے میں پڑھا، اور کافی ساری چیزیں تھی خیر سورہ نور میں الحمدللہ. نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس سورہ فرقان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الفرقان. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. وہ ذات بڑی ہی بابرکت ہے جس نے اپنے بندے پر فرقان نازل کیا. فرقان سے مراد کیا ہے یہاں پہ؟ قرآن. ٹھیک ہے جی، قرآن کا دوسرا نام فرقان ہے، اور فرقان کا مطلب ہوتا ہے ایسی کتاب جو حق اور باطل کو واضح کر دے. ٹھیک ہے، یہ ڈیفینیشن لکھ لیں تاکہ وہ جہان والوں کے لیے ڈرانے والا بنے. وہی ذات ہے جس کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہی ہے، اور اس نے اپنے لیے کوئی اولاد نہیں بنائی اور نہ بادشاہی میں اس کا کوئی شریک ہے، اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا، پھر اس کا ٹھیک ٹھیک اندازہ کیا. اور لوگوں نے اس کے سوا اور معبود بنا لیے ہیں جو کوئی چیز پیدا نہیں کرتے، وہ تو خود مخلوق ہے اور وہ خود اپنے کسی نفع اور نقصان کا کچھ اختیار نہیں رکھتے، اور نہ موت و حیات کا، اور نہ دوبارہ جی اٹھنے ہی کا اختیار رکھتے ہیں. اور کافر لوگوں نے کہا یہ قرآن تو نرا جھوٹ ہے جسے وہ نبی خود گھڑ لایا ہے، اور اس نے اس کے گھڑنے میں اور لوگوں نے اس کی مدد کی. چنانچہ اے نبی انہوں نے ظلم اور جھوٹ کا ارتکاب کیا، اور انہوں نے کہا یہ اگلوں کے افسانے ہیں جو اس نے اپنے لیے لکھوائے ہیں، اور وہ صبح شام اس پر پڑھے جاتے ہیں. کہہ دیجئے اسے اس نے نازل کیا جو آسمان اور زمین کے بھید جانتا ہے، بلا شبہ وہ غفور الرحیم ہے. اب یہ پہلی بات تو یہ کرتے تھے کافر کہ یہ تو پہلوں کے افسانے ہیں، پہلوں کی باتیں ہیں، اور دوسری بات یہ کرتے تھے کہ یہ تو صبح شام اس پر پڑھے جاتے ہیں، یہ کسی سے سنتا ہے یہ ساری کہانیاں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ میں نے نازل کیا ہے جو زمین و آسمانوں کے بھید جانتا ہے. اور انہوں نے کہا یہ کیسا رسول ہے جو کھاتا پیتا ہے اور بازاروں میں چلتا ہے، اس پر فرشتہ کیوں نہ نازل کیا گیا جو اس کے ہمراہ لوگوں کو ڈرانے والا ہوتا، یا اس پر کوئی خزانہ کیوں نہ اترا، یا اس کا کوئی باغ ہوتا جس سے وہ پھل کھاتا. اور ظالموں نے مومنوں سے کہا تم تو بس ایک جادو مارے شخص کا ہی تباہ کرتے ہو. اب انہوں نے کہا کہ رسول اگر یہ ہے، اس کے پاس فرشتہ ہوتا جس کے سارے کام کرتا، لوگوں کو ڈراتا، اور یہ جو پھل کھاتا اس کے پاس اپنا ایک ذاتی باغ ہوتا، یہ ہمارے جیسا کھانا کیوں کھاتا ہے؟ دیکھیے انہوں نے آپ کے لیے کیسی مثال بیان کی ہے، وہ بہک گئے ہیں لہٰذا وہ راہ نہیں پا سکتے. وہ ذات بڑی ہی بابرکت ہے جو اگر چاہے تو آپ کے لیے اس سے بہتر چیز بنا دے، یعنی ایسے باغ جس کے نیچے نہریں جاری ہوں اور آپ کے لیے محلات بنا دے. لیکن انہوں نے قیامت کو جھٹلایا، اور ہم نے اس شخص کے لیے جو قیامت کو جھٹلائے بھڑکتی آگ تیار کر رکھی ہے. جب وہ ان مجرموں کو دور دراز جگہ سے دیکھیں گے تو وہ اس کا بپھرنا اور دھاڑنا سنیں گے، اور وہ زنجیروں میں جکڑے ان کی جگہ اس کی کسی تنگ جگہ میں جھونکے جائیں گے. تو وہ وہاں موت پکاریں گے. کہا جائے گا تم آج ایک موت کو مت پکارو بلکہ تم بہت سی موتوں کو پکارو، کیونکہ جہنم میں موت نہیں آئے گی. کہہ لیجئے کیا یہ عذاب بہتر ہے یا ابدی جنت جس کا متقین کو وعدہ دیا گیا ہے؟ وہ ان کے لیے جزا اور واپسی کی جگہ ہے، اس میں ان کے لیے ہوگا جو وہ چاہیں گے، وہاں ہمیشہ رہنے والے ہیں. یہ آپ کے رب کے ذمہ وعدہ ہے جو قابل درخواست ہے. اور جس دن اللہ انہیں اور ان کو جنہیں وہ اللہ کے سوا پوچھتے ہیں جمع کرے گا، پھر ان سے پوچھے گا کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا یا وہ خود ہی راہ سے بھٹک گئے تھے؟ وہ کہیں گے تو پاک ہے، ہمارے لائق نہیں تھا کہ ہم تیرے کا سوا کارساز بنائیں، لیکن تو نے انہیں سامان زندگی دیا اور ان کے باپ دادا کو بھی، حتیٰ کہ وہ تیرا ذکر بھول گئے اور وہ لوگ ہلاک ہونے والے تھے. اللہ فرمائے گا اے کافرو، یقیناً انہوں نے تمہیں تمہاری باتوں میں جھٹلا دیا، لہذا اب نہ تو تم اپنے آپ سے عذاب ٹال سکتے ہو اور نہ کسی سے مدد لے سکتے ہو. اور تم سے جو شخص ظلم و شرک کرے گا
یعنی کہ جو شخص ظلم کرے گا، ظلم سے مراد یہاں پہ شرک ہے، تو اسے ہم بہت بڑا عذاب چکھائیں گے۔ اور اے نبی، ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے بلا شبہ وہ کھانا کھاتے تھے اور بازاروں میں چلتے تھے، اور ہم نے تمہیں ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنایا تاکہ تم صبر کرتے رہو۔ کیا تم صبر کرتے ہو؟ اور آپ کا رب سب کچھ خوب جانتا ہے۔ یعنی کہ پہلے جو نبی آئے وہ بھی بازاروں میں چلتے تھے، وہ بھی کھاتے پیتے تھے، تو تم نے ان کی بھی بات نہیں مانی، اور اب ایک نیا نبی آیا ہے، تم نے ان کے بارے میں بھی سیم باتیں بولنا شروع کر دی ہے۔ تمہارے پاس بھی کتابیں آئی تھی اور اب آخری کتاب ہے، تم کسی پر بھی ایمان نہیں لاتے۔ نیکسٹ ہے جی آیت نمبر 21۔ اور ان لوگوں نے کہا جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، ہم پر فرشتے کیوں نہیں نازل کیے گئے، یا آپ اپنے رب کو دیکھتے، یا ہم اپنے رب کو دیکھتے۔ بلا شبہ انہوں نے اپنے نفسوں میں تکبر کیا اور بہت بڑی سرکشی کی۔ جس دن وہ فرشتوں کو دیکھیں گے اس دن مجرموں کے لیے کوئی بشارت نہیں ہوگی، اور وہ فرشتے کہیں گے تم پر جنت ممنوع ہے، حرام کی گئی ہے، اور انہوں نے جو بظاہر نیک عمل کیے ہوں گے ہم ان کی طرف متوجہ ہو کر ان کو اڑتا ہوا پراگندہ گرد و غبار بنا دیں گے۔ یعنی کہ جتنے بھی نیکی کے کام دکھاوے کے لیے کیے تھے، چاہے وہ نماز تھی، چاہے وہ صدقہ تھی، چاہے وہ زکوٰۃ تھی، چاہے وہ حج تھا، چاہے وہ عمرہ تھا، بس لوگوں کو دکھانے کے لیے، کوئی قربانی کی بس لوگوں کو دکھانے کے لیے ہم اتنے بکرے قربان کرتے ہیں، ہم دیکھیں عمرے پہ جا رہے ہیں، ہم حج پہ جا رہے ہیں، اور دیکھیں میں اتنی لمبی نمازیں پڑھتی ہوں، جو بھی ایسے کام ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کو گرد و غبار بنا کے اڑا دیں گے۔ جنتی لوگ اس دن بہترین ٹھکانے اور احسن آرام گاہ میں ہوں گے۔ آیت نمبر 25۔ اور جس دن آسمان بادلوں کے ساتھ پھٹ جائے گا اور فرشتے لگاتار اتارے جائیں گے، اس دن حقیقی بادشاہی رحمان ہی کی ہوگی، اور وہ دن کافروں پر بہت سخت ہوگا۔ اور جس دن ہر ظالم اپنے ہاتھ دانتوں سے کاٹ کھائے گا اور کہے گا اے کاش میں رسول کے ساتھ راہ اختیار کرتا، ہائے میری کم بختی، کاش میں فلاں شخص کو دوست نہ بناتا۔ اب یہاں پر یہی بات کہی جائے گی، کاش میں فلاں شخص کو دوست نہ بناتا، فلاں شخص کو دوست نہ بناتا، یعنی کہ بری صحبت جو ہے وہ نہ اختیار کرتا، کیونکہ دوست جو ہے انسان ہمیشہ دوست کے دین پر تھا، کیونکہ دوست جو کہتا ہے انسان وہی بات کرتا ہے۔ بعض دفعہ ماں باپ کی بات بھی نیچے چلی جاتی ہے اور دوست کی بات ہم اتنی زیادہ اوپر لے آتے ہیں، دوست ہماری زندگی کے اوپر اتنا اثر انداز ہو جاتا ہے۔ تو انسان کیا کہے گا قیامت کے روز، کاش میں فلاں کو دوست نہ بناتا، بلا شبہ اس نے میرے پاس ذکر یعنی کہ قرآن آ جانے کے بعد مجھے اس سے بہکا دیا، اور شیطان انسان کو مصیبت میں بے یار و مددگار چھوڑ دینے والا ہے۔ اور رسول کہیں گے اے میرے رب، بے شک میری قوم نے اس قرآن کو پس پشت ڈال دیا تھا، اور اس طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن مجرموں میں سے بنائے، اور آپ کا رب ہادی اور مددگار کافی ہے۔ اور کافروں نے کہا اس پر یہ قرآن ایک ہی بار اکٹھا کیوں نہیں نازل کیا گیا؟ اسی طرح ہم نے نازل کیا ہے تاکہ ہم اس سے آپ کا دل مضبوط کریں، اور ہم نے اسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھ کر سنایا۔ اور وہ کافر جب آپ کے پاس کوئی مثال یعنی کہ اعتراض لے کر آئیں تو ہم جواب میں آپ کو حق اور اس کی بہترین توجیہ اور تفسیر بتا دیتے ہیں۔ جو لوگ اپنے چہروں کے بل جہنم کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے وہی لوگ بدترین مکان والے اور گمراہ ترین راہ والے ہیں۔ اور بلا شبہ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اس کے ساتھ اس کے بھائی ہارون کو مددگار بنایا۔ پھر ہم نے کہا تم دونوں اس قوم کی طرف جاؤ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، پھر ہم نے انہیں بالکل ہی ہلاک کر کے رکھ دیا، اور قوم نوح کو بھی جب اس نے رسولوں کی تکذیب کی، اور ہم نے انہیں غرق کر دیا، اور ہم نے انہیں لوگوں کے لیے نشانی عبرت بنا دیا، اور ہم نے ظالموں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور قوم عاد اور سمود اور کنویں والے اور ان کے درمیان دیگر بہت سی قوموں کو بھی ہم نے ہلاک کر دیا، اور ہر ایک کے لیے ہم نے مثالیں بیان کی اور سب کو تباہ و برباد کر کے ملیا میٹ کر دیا۔ اور بلا شبہ یہ لوگ اس قوم کی بستی پر سے تو گزرتے ہیں جس پر بدترین بارش برسائی گئی ہے، کیا پھر وہ اسے دیکھتے نہیں رہے بلکہ وہ دوبارہ جی اٹھنے کی امید نہیں رکھتے تھے؟ اور اے نبی، جب وہ آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کو ہنسی مذاق کا نشانہ بناتے ہیں اور کہتے ہیں کیا یہی ہے وہ جسے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے؟ بے شک وہ تو ہمیں ہمارے معبودوں سے بہکانے ہی لگا تھا، اگر ہم ان معبودوں کی عقیدت پر جمے نہ رہتے، اور جلد وہ جان لیں گے جب عذاب دیکھیں گے کہ سب سے زیادہ بے راہ کون ہے۔ کیا آپ نے اسے دیکھا جس نے اپنی خواہش کو معبود بنا لیا ہے؟ کیا پھر آپ اس کے ذمہ دار بنتے ہیں؟ یا آپ سمجھتے ہیں کہ بے شک ان میں سے اکثر سنتے یا سمجھتے ہیں وہ تو جانوروں کی طرح بلکہ اس سے بھی گئے گزرے ہیں؟ کیا آپ نے اپنے رب کی قدرت کی طرف نہیں دیکھا کہ اس نے سایہ کیسے پھیلایا، اور اگر وہ چاہتا تو اسے ساکن کر دیتا؟ پھر ہم نے سورج کو اس سائے پر رہنما بنایا، پھر ہم نے اسے آہستہ آہستہ اپنی طرف سمیٹ لیا۔ اور وہی اللہ جس نے تمہارے لیے رات کو لباس اور نیند کو ذریعہ آرام بنایا، اور اس نے دن کو اٹھ کھڑے ہونے کا وقت بنایا۔ اور وہی اللہ جس نے اپنی رحمت یعنی کہ بارش سے پہلے بشارت دینے والی ہوائیں چلائیں، اور اپنے آسمان سے پاکیزہ پانی اتارا تاکہ ہم اسے مردہ شہر کو زندہ کریں، اور اب اپنی مخلوق میں سے بہت سے مویشی اور انسانوں کو بھی وہ پانی پلائیں۔ اور بلا شبہ ہم نے اس قرآن کو ان کے درمیان پھیر پھیر کر بیان کیا تاکہ وہ نصیحت پکڑیں، پھر بھی اکثر لوگ ناشکری کیے بغیر نہیں رہتے۔ اور اگر ہم چاہتے تو ہر بستی میں ایک ڈرانے والا بھیجتے، چنانچہ آپ کافروں کی اطاعت نہ کریں اور ان کے ذریعے قرآن بڑے زور کا جہاد کریں۔
ان سے بذریعہ قرآن، اور ان سے بذریعہ قرآن بڑے زور کا جہاد کریں، اور وہی اللہ ہے جس نے 2 سمندر ملائے، یہ میٹھا اور پیاس والا ہے، پیاس بجھانے والا ہے، اور یہ کھارا بہت کڑوا ہے۔ لوگوں کے جوڑے بھی ایسے بنتے ہیں، ایک میٹھا اور ایک کڑوا، ٹھیک ہے، لوگوں کی زندگی میں رشتے بھی ایسے بنتے ہیں، ایک میٹھا اور ایک کڑوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سمندروں کے بارے میں بھی سمندر کی اگزامپل دیکھ بتایا کہ ایک مومن اور ایک کافر، ٹھیک ہے، بہت ساری مثالیں ہمیں یہاں سے سمجھ آتی ہیں۔ اور اس نے ان دونوں کے درمیان ایک پردہ اور مضبوط آڑ رکھی ہے، اور وہی اللہ ہے جس نے پانی یعنی کہ منی سے انسان کو پیدا کیا، پھر اس کے نسبی و سسرال رشتے ٹھہرائے، اور آپ کا رب بڑی قدرت والا ہے، اور وہ اللہ کا چھوڑ کر ان کی عبادت کرتے ہیں جو انہیں نہ نفع دے سکتے اور نہ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، اور کافر تو اپنے رب کے مقابل شیطان کا مددگار ہے۔ اور اے نبی، ہم نے آپ کو بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا، کہہ دیجئے میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی صلاح نہیں مانگتا مگر جو یہ چاہے کہ اپنے رب کی طرف راہ پکڑے وہ اسے مان لے۔ نیکسٹ ہے جی آیت نمبر 58، اور آپ اس ہمیشہ زندہ اللہ پر توکل کیجئے جسے موت نہیں آتی، اور اس کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجئے، اور وہ اپنے بندوں کے گناہوں سے باخبر رہنے کو کافی ہے۔ وہ ذات جس نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے 6 دنوں میں، پھر وہ عرش پر مستوی ہوا، وہی رحمان ہے، لہٰذا کسی باخبر سے اس کی شان پوچھ لیجئے۔ اور جب ان سے کہا جائے رحمان کو سجدہ کرو تو وہ کہتے ہیں کیا ہے رحمان، کیا ہم اسے سجدہ کریں جس کا تو ہمیں حکم دیتا ہے؟ اور اسے تبلیغ نے ان کو نفرت میں زیادہ کر دیا۔ وہ ذات بڑی بابرکت ہے جس نے آسمان میں برج بنائے اور اس میں چراغ، سورج اور روشن چاند بنایا، اور وہی اللہ جس نے ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے رات اور دن بنائے اس شخص کی نصیحت کے لیے جو نصیحت پکڑنا چاہے یا شکر کرنا چاہے۔ اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر آہستگی یعنی کہ وقار اور عاجزی سے چلتے ہیں، اور جب جاہل لوگ ان سے بات کریں تو وہ کہتے ہیں سلام، یعنی کہ جاہل لوگوں سے جو لڑائی جھگڑے میں پہل کرتے ہیں ان سے لڑائی جھگڑا کرنے کے بجائے کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم کہہ کے وہاں سے گزر جاتے ہیں۔ اور وہ اپنے رب کے حضور سجدے اور قیام میں رات گزارتے ہیں، یعنی کہ تہجد گزار ہوتے ہیں، اور وہ جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم سے جہنم کا عذاب پھیر دے، بلا شبہ اس کا عذاب دائمی چمٹنے والا ہے، بے شک وہ جہنم ٹھہرنے اور قیام کرنے کی بری جگہ ہے۔ اور وہ لوگ جب وہ خرچ کرتے ہیں تو نہ اسراف کرتے اور نہ تنگی یعنی کہ بخیلی ہی، اور ان کا خرچ ان کے درمیان معتدل ہوتا ہے۔ اور وہ جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہیں پکارتے، اور وہ کسی نفس کو بھی جسے مارنا اللہ نے حرام ٹھہرایا ہے نہ قتل نہیں کرتے، اور وہ زنا نہیں کرتے، اور جو کوئی یہ کام کرے گا وہ گناہ کی سزا پائے گا۔ نیکسٹ ہے جی آیت نمبر ہمارے پاس 69، یوم قیامت اس کا عذاب دگنا کر دیا جائے گا، اور وہ اس میں ہمیشہ ذل و خوار رہے گا، مگر جس نے توبہ کی اور وہ ایمان لایا اور نیک عمل کیے تو انہی لوگوں کی برائیوں کو اللہ اچھائیوں سے بدل دے گا، اور اللہ غفور و رحیم ہے۔ اور جو توبہ کرے اور نیک کام کرے تو بلا شبہ وہ اللہ سے توبہ کرتا ہے جسے توبہ کرنے کا حق ہے، اور وہ جھوٹی شہادت نہیں دیتے، اور جب کسی لغو اور بیہودہ کام سے ان کا گزر ہو تو وہ عزت و وقار سے گزر جاتے ہیں، یعنی کہ اگر ان سے لغو باتیں کریں یا بیہودہ باتیں کریں تو عزت و وقار سے گزر جاتے ہیں، مطلب کوئی رسپانس نہیں دیتے، ٹھیک ہے، نہ ان سے لڑتے جھگڑتے، مطلب اس مجلس کا حصہ ہی نہیں بنتے۔ اچھا، مجلس کا ورڈ میں یوز کرتی ہوں نا، یہاں پہ نا میں نے کسی کا سوال سنا تھا، کمنٹ ہی دیکھے خیر پڑا تھا کہ مجلس کا میں ورڈ یوز کرتی ہوں یا مجلس کے کفارے کی میں دعا پڑھتی ہوں یا کسی بھی مجلس کی، تو کیا آپ جو ہے وہ شیعہ برادری سے تعلق رکھتی ہیں؟ دیکھیں شیعہ کیا صرف شیعہ ہی مجلس کا ورڈ یوز کرتے ہیں؟ وٹ از دا میننگ آف مجلس؟ آپ اگر 2 سے 3 لوگ ایک بیٹھک کرتے ہیں نا، بیٹھتے ہیں اور بیٹھ کے 2 سے 3 لوگ جو ہے بات چیت کرتے ہیں تو اس کو اردو میں مجلس کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، آپ اس کو انگلش میں گیدرنگ کہتے ہیں۔ تو کسی ایک ورڈ کو کسی ایک فرقے کے ساتھ جو ہے وہ منسلک کر دینا تو یہ درست طریقہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر بھی دیکھیں کہ کسی بھی مجلس میں اگر کوئی بیہودہ یا لغو بات ہو رہی ہے، مجلس اٹس مین جہاں پہ کوئی گروہ بیٹھ کے بات کر رہا ہے، تو آپ نے وہاں سے عزت اور وقار سے گزر جانا ہے، ٹھیک ہے۔ مجلس کا جو ورڈ ہے وہ کسی بھی ایک فرقے کے ساتھ جو ہے وہ منسلک نہیں ہے، یہ ایک اردو کا ورڈ ہے۔ نیکسٹ آ جائیے جی آیت نمبر 73، اور وہ کہ جب انہیں ان کے رب کی آیات کے ذریعے سے نصیحت کی جاتی ہے تو ان پر بہرے اور اندھے ہو کر نہیں گر پڑتے، اور وہ جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں ہماری بیویوں اور اولاد کی طرف سے آنگوں کی ٹھنڈک عطا کر اور ہمیں متقیوں کا امام بنا۔ یہاں پر میرے خیال میں دعا آئی ہے آیت نمبر 74 میں، یاد کر لیجئے، ربنا ھب لنا من ازواجنا وذرریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ انہی لوگوں کو ان کے صبر کے بدلے جنت کے بالا خانے جزا میں ملیں گے، اور وہاں دعا اور سلام کے ساتھ ان کا استقبال ہوگا، اور وہ ہمیشہ وہاں رہیں گے۔ وہ بہشت بہت اچھا مستقر یعنی کہ ٹھکانہ اور مقام ہوگا۔ کہہ دیجئے اگر تمہاری دعا اور التجا نہ ہوتی کہ تو میرا رب تمہاری پرواہ نہ کرتا، تم حق کو جھٹلا چکے ہو، لہٰذا تمہیں اس کی سزا جلد چمٹے گی۔
ٹھیک ہے جی. دیکھیں جو دعا ابھی میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کی ہے, بعض دفعہ مائیں اس چیز کو لے کے پریشان ہوتی ہیں کہ بچے جو ہے وہ تنگ کرتے ہیں, بچے بات نہیں مانتے. اس دعا کو کثرت سے پڑھیں. ٹھیک ہے جی. اس دعا میں ہم اللہ تعالیٰ سے کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری بیوی, ہماری بیویوں کو اور ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. ٹھیک ہے. ماں باپ بچوں کے لیے یہ دعا کریں اور بچے ماں باپ کے لیے کیا دعا کریں, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. بس روب یہاں تک ہے, یہاں تک بس رکھیں گے, انشاءاللہ پھر باقی کل دیکھیں گے. ٹھیک ہے جی. پارا نمبر میرے خیال میں 19 شروع ہو گیا. روب کے بعد پھر انشاءاللہ کل کور کریں گے. ٹائم ابھی ہے لیکن بس اتنا کافی. چلے جی, اب آپ لوگوں کا کوئی کوشچن ہے تو وہ پوچھ لیجئے. اگر کسی کا کوئی کوشچن نہیں ہے تو مجھے بتا دیجئے, پھر انشاءاللہ ہم کلوز کرتے ہیں اپنی کلاس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی زوبیہ. اچھا, میں نے کہا تھا کہ ایک بندہ اگر تعویذ کے زیر اثر یا کسی جادو کے زیر اثر گھر میں جھگڑا کرے, بیوی کو مارے پیٹے یا بچوں کو کچھ کرے, تو کیا اس کا دماغ ظاہر ہے اس کے اپنے قابو میں نہ ہو, تو کیا اس کا اس کو کسی قسم کا عذاب ہوگا, گناہ ملے گا روز قیامت؟ ظاہر ہے اس نے زیادتی ظلم کیا ہے. اگر کسی کے اوپر کسی قسم کا کوئی جادو ہوتا ہے یا کچھ بھی وہ کسی بھی اثر میں ہوتا ہے, تو اپنے بھی تو کچھ ہوش و حواس جو ہے وہ انسان کے ہوتے ہیں نا اپنے. تو پھر دیکھیں کہ جب غصہ اتارنے کے بعد اور اپنی پوری انرجی اتارنے کے بعد مرد کو ہوش تو آتی نا کہ اس نے کیا عمل جو ہے وہ کر دیا. ٹھیک ہے, تو وہ وہی بات ہے کہ اپنا پھر فوری طور پہ علاج کروائے, کہیں پر بھی جائے شرعی دم کروائے یا اس چیز سے باہر نکلے, لیکن زیادتی تو وہ کر رہا ہے. ٹھیک ہے جی, یہی بس پوچھنا تھا کہ ظاہر ہے مائنڈ اپنے قابو میں نہیں ہوتا. وہ ایک دفعہ دیکھیں, وہ ایک دفعہ ہو سکتا ہے, 2 دفعہ ہو سکتا ہے. کوئی بھی ایسا جادو ٹونا نہیں ہے جس کے ساتھ ہم نے پوری زندگی گزارنی ہے. ہمارے نبی پہ بھی جادو ہوا تھا, تو سورہ ناس اور سورہ اخلاص, سورہ ناس اور سورہ فلق جو ہے وہ نازل ہوئی تھی, معوذتین نازل ہوئی تھی, اور وہ آپ سب نے پڑھی تھی, اور جادو کا اثر زائل ہو گیا تھا. جادو کا پراپر علاج کروایا جائے گا. پتہ چل گیا کہ مرد کا یہ حساب کتاب, اس کا پراپر علاج کروایا جائے گا. مرد تو خیر مانتے بھی نہیں ہے کہ نہیں ہم نے نہیں جانا علاج کروانے کے لیے, تو ان سے ضرور پوچھو گی. 1-2 دفعہ کا تو چلو عذر مانتے, لیکن اگر کوئی انسان اس بات کو روٹین ہی بنا لے اور اپنا عمل ہی بنا لے کہ جی میرے پر جادو ہے تو میرے سے یہ کام ہو جاتا ہے, پھر معافی مانگے, پھر بیوی بچوں کے ساتھ وہی سلوک کرے, تو وہ اس کا عذر نہیں لیا جائے گا, سزا اس کے اوپر اس کو سزا دی جائے گی. یہ نا کسی کے میں پوچھ رہی ہوں تو الحمدللہ میرے ہسبینڈ کو تو وہ نا علاج کے لیے بھی نہیں مان رہے, جن کا میں پوچھ رہی ہوں نا آپ سے, جن کے بارے میں, وہ علاج کے لیے بھی نہیں مان رہے. جی بھی پھر ان کی جو بیوی ہیں وہ علاج کے لیے جائیں گی. بیوی کے ذریعے بھی مرد کا علاج ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, بیوی اگر بکرا پڑے تو اس سے بھی فرق پڑے گا, یا گھر میں چلائیں؟ جی بالکل, گھر میں سورہ بقرہ چلائیں بیری کے پتوں سے. اگر بیوی بھی نہائے, شوہر کو کوشش کریں کہ اس کو نہلائیں, اثر زائل ہو جاتا ہے. مرد تو جس کے اوپر جادو ہے وہ کبھی جاتا ہے اپنا علاج کروانے کے لیے؟ کبھی بھی نہیں جاتا. وہ بیوی اس کا علاج کروا سکتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اور بیری کے کتنے پتے ہوں؟ 1 مٹھی کے برابر لے لیں. 1 مٹھی کے برابر. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, بوائل کر کے نا اس کو بوائل کر کے رکھ لیں, اور پہلے اپنا جو مکمل غسل جو ہے وہ کریں, اور پھر جو غسل والا جو باقی پانی بچے نا, فار ایگزامپل ٹب بالٹی اگر آپ یوز کرتے ہیں تو اس میں وہ ملا لیں, یا ڈائریکٹ بیری والے پانی کو, جیسے فار ایگزامپل اگر پانی گرم ہے تو اس میں ٹھنڈا تو آپ مکس کریں گے نا, یا اگر پڑا ٹھنڈا ہو گیا اور سردی ہے تو آپ اس میں گرم مکس کریں گے, تو بالٹی ٹب میں اس کو کر لیں, کوسا جو ہوتا ہے, اور پھر اس سے جو ہے وہ غسل لیں. بیوی بھی لے, شوہر بھی لے, بچوں کو بھی نہلائیں, اثر زائل ہو جائے گا. کیونکہ مسام جتنے بھی ہیں نا جہاں سے جن شیاطین جو ہے وہ داخل ہوتے ہیں, وہ مسام بند ہو جاتے ہیں. سورہ بقرہ 7 دن پلے کریں, اور معوذتین پڑھیں. رقیہ شریعہ یوٹیوب پہ پڑا ہوا ہے 13 منٹ کا قاری مشاری کی وائس میں, تو آپ رقیہ شریعہ گھر میں پلے کریں. اذان پلے کریں, ٹھیک ہے, اذان جو ہے وہ کریں, صبح شام کے اذکار کی بندی کریں. یہ جو اللہ تعالیٰ نے طریقے بتائے ہیں, اسی سے بہت سارا اصل جو ہے وہ زائل ہو جاتا ہے. باقی اس کا پراپر علاج کرنے کے بھی شرعی طریقے ہیں, وہ پھر آپ کنسلٹ کریں کسی سے بھی اگر کوئی علاج کرتا ہے شرعی طور پہ. تعویذ وغیرہ کی طرف نہیں جانا, کیونکہ تعویذ کے ساتھ نئے جن شیاطین جڑ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, نہیں تعویذ وغیرہ کو تو میں مانتی بھی نہیں ہوں, اللہ کا شکر ہے اتنا ہے مجھے پتا الحمدللہ. اور کیا عام جو بچہ ہے جس کے اوپر تعویذ یا کوئی اور اثر نہ ہو, صرف
نظر ہو تو اس کو بھی بیری کے پتوں سے نہلا سکتے ہیں. ہاں جی، پھر وہ بچہ جو نکلے گا نا بیری کے پتے نہانے کے بعد وہ پھر ہاتھ نہیں آتا، اتنا فاسٹ ہو جاتا ہے. لازمی اس کے اوپر اثر کرتا ہے. دوسرا نا جو امام مسجد ہے نا، امام مسجد، اس سے دم کروایا کرے بچوں کو، ٹھیک ہے، گاہے بگاہے بچوں کو دم کروایا کرے، کیونکہ نیک لوگوں سے دم کرواتے رہا کرے. اور کہہ لیں کہ بچوں کے اوپر چونکہ نظر ہوتی ہے، رقیہ شریعہ ان کو سنایا کرے، بیری کے پتوں سے نہلایا کرے، مہینے میں 2-3 دفعہ تو لازمی ان کو نہلائیں، اور امام مسجد سے جو ہے دم کروایا کرے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، شکریہ، جزاک اللہ خیر. چلیں جی، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.